وہاں پر مشورہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے 5 بندے اندر جائیں گے اور بولیں گے صرف یہ 2 بندے. اگر بیچ میں ہمارا مسلمان کوئی بھی بولا تو ہم نے، بلکہ الحمدللہ میں نے کہا کہ بھائی عدنان بھائی جو ہے وہ ان کا انتخاب کریں کہ جو بھی بولا تو دونوں اطراف میں سے بیچ میں جو بھی بولا انٹرپٹ کیا، عدنان بھائی کہیں گے جی بھائی آپ نکل جائیں، تو بس ان کی ایک بات پہ مناظرہ گاہ سے جو ہے وہ آپ باری تشریف لے جائیں گے. لیکن انہوں نے ہمارے زئی 2 ڈیبیٹرز کو جو ہے وہ اندر چھوڑا، باقی کسی اچھا جو دوسرے تھے نا، مفتی صاحب، مفتی سیف الدین ان کا نام تھا، ان کو بھی زبردستی اندر بھیجا کیونکہ اس کو عربی آئی ہوئی تھی بڑی زور کی، ابراہیم کو. جی 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 بالکل بالکل. تو چونکہ مفتی صاحب کا تکلم عربی میں کافی جو ہے وہ اچھا ہے، تو اس لیے پھر زبردستی ان کو جو ہے وہ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، باقیوں کو نہیں، کم از کم مورنیٹر کی جگہ پہ تو ہمارے بندے کو چھوڑو. بالکل. اور مفتی صاحب موڈریٹر والی بھی تو بدماشی انہوں نے کی نا، یہ تو کہیں شرائط میں تھا ہی نہیں کہ مرزائی اپنا موڈریٹر بٹھائیں گے، موڈریٹر تو کسی کا بھی نہیں ہونا تھا. جی دیکھیں، مورنیٹر تو اس صورت میں ہوتا ہے جب دیکھو عوامی سطح پہ یہ مسلمانوں کی نقل مارتے ہیں. جب یہ مناظرہ ہوا تھا مفتی شمائل ندوی صاحب کا، تو وہ وہاں پر مسلمانوں کا مناظرہ دیکھ کے نقل کر رہے تھے اپنا مورنیٹر بیٹھایا ہوا، لیکن اتنی عقل نہیں ہے کہ بھئی وہاں پر تو عام مجمع بھی بیٹھا ہوا تھا. تم تو ڈر کے مارے اپنی لوکیشن ظاہر نہیں کر رہے تھے. آدھے گھنٹے میں تم نے اپنی لوکیشن ظاہر کی. 5:15 بجے مناظرہ شروع ہونا تھا، 7:05 پہ جو ہے وہ مناظرہ شروع ہوا. اچھا مفتی صاحب، باہر ہمارے کتنے مسلمان کتنے تھے اس بلڈنگ کے باہر یا پارکنگ کے اندر کتنے مسلمان تھے ہمارے؟ اس میں ایک ابو بکر بھائی تھا، ایک مولانا سہیل بابا صاحب تھے، ایک میں تھا، ایک امتیاز بھائی کے استاد ہیں، میں ان کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا، میرے سسر بھی ہیں، وہ شاید اہیر بھائی جانتے ہوں گے. تو وہ تھے، ہم 2 تھے، اور ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ کے مولانا عبدالحلیم صاحب اور مولانا عثمان اقبال صاحب تھے، اور ایک ان کے جو ہے وہ شاگرد تھے. انہوں نے اس بات ان پر بھی تینوں انہوں نے نے احتجاج کیا کہ آپ کے علاوہ کیوں لوگ آئے ہیں باہر؟ نہیں، یہ 3 جو آئے تھے ہمارے ساتھ، یہ جو مین اندر جانے والے تھے نا، ایک امتیاز بھائی، عدنان بھائی، مولانا سہیل بابا صاحب، مفتی جو ہے وہ سیف الدین صاحب، اور اس میں جو ہے وہ امتیاز بھائی کے جو استاد ہیں. امتیاز بھائی نے خود مجھے میسج کیا کہ میری بڑی یہ خواہش ہے کہ استاد ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور وہاں پر مناظرہ گاہ میں ہم ان کے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. سہیل بھائی نے کہا کہ مجھے پتہ یہ اندر نہیں چھوڑیں گے، تو آپ عدنان بھائی نے پھر میرا کہا کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے اندر کر لوں گا، لیکن ان دونوں کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں، شرط لگا دی کہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اب بندہ ان سے پوچھے اچھا کہ یہ اہیر پھر بھائی، بے آپ کو پتہ ہے حیائی. میں نے کتنا سفر کیا، ہم نے کتنا سفر کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے. 8:30 بجے ہم گھر سے نکلے تھے، 2:45 بجے ہم لندن کرالڈن پہنچے، 2:45 بجے، اللہ اکبر. 8:30 سے 2:45. یقین جانے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا، کیونکہ ہم نے بہت لمبا سفر کیا تھا، ہمارے ساتھ بزرگ تھے، اور میں نے کہا یہ لو فار آل یہ ہو نہیں سکتا. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، ابھی مجھے ایک ساتھی نے میسج کیا، ان کا اپنا ہی ہے، کہ جی میں یہ جو ہے وہ امتیاز بھائی کا مجھے نمبر چاہیے، آپ امتیاز بھائی ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں ہوں، میں تو ان کا ایک ادنا سا جو ہے وہ خادم ہوں، لہٰذا آپ بتائیں، مسئلہ بتائیں کیا ہے. تو اس نے باقی تو کچھ نہیں کہا، اس نے ایک لفظ کہا کہ یار اس کا دینیت کے دجل سے میں بہت تنگ آ چکا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اچھا، اللہ. میں نے ابھی وہ اسکرین شاٹ امتیاز بھائی کو بھیجے، اسی موبائل میں ہے، ورنہ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا دیتا. اللہ اکبر. اور انشاءاللہ آپ کو اس ڈیبیٹ کے بعد خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. اچھا بالکل بالکل مفتی صاحب بالکل، یہ بات تو طے ہے کیونکہ یہ ایک جی سیگمنٹ جی رکھتے ہیں اس پر بات کرنے کی. مفتی صاحب اندر کی کہانی یہ بتائیں کہ یہ جو کئی قادیانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آف دا کیمرہ تو انہوں نے
ان کی خدمت کی ہوگی، ان کو کھانا کھلایا ہوگا، ہاں ان کو نہیں جی دیکھیں 8 گھنٹے کا دورانیہ کے اندر کوئی چائے کا بندوبست، کوئی بسکٹ، کوئی نہیں نہیں روٹی، نہیں کوئی نہیں پانی، کیا رجا جاوید سسٹم؟ بھائی، ہم نے پہلے دن منگل کے دن یہ طے کر دیا تھا کہ ان کے ہاتھ کی کوئی چائے، یہاں تک کہ جو واٹر بوٹل ہے وہ بھی ہم نے نہیں لینی، ہم اپنا لے کے جائیں گے، کوئی چیز ان کی ہم نے استعمال نہیں کرنی ہے۔ اور میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میں باقی کسی کا نہیں بتاتا، میں نے تو باقاعدہ دستانے بھی جو ہے وہ بندوبست کر لیا تھا کہ میں نے تو ان کی نہیں کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں نہیں، لگانا۔ اس سائڈ سے کوئی آفر بھی تھی کسی چیز کی یا نہیں تھی، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ اندر دیکھیں، اندر تو ہم باہر تو ہم سے کسی نے بالکل نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ انسان ہیں، کوئی پانی کی ضرورت ہے یا وہ تو ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ اندر کا جو ہے وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اندر تو وہی جو بوتلیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ ہم نے ایک دن پہلے ہی یہ بات طے کر لی، مشورہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر کوئی کھانے پینے کا جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا۔ مفتی صاحب اس بات کے اوپر یقیناً یہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ان کو کوئی ہم سے نفرت ہے تو اس لیے نہیں، یہ ہمارے ہاتھ کا۔ میں بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، آپ اس پہ آپ فرمائیے گا کہ کیا آپ دوستوں کی یہی اس پہ مشاورت تھی کہ ان لوگوں نے بعد میں پروپیگنڈا کرنا تھا کہ دیکھیں جی یہ ہم نے ان کو یہ کیا، ہم نے ان کو کھلایا پلایا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی کمینگی، ایک لفظ یہ اپنے تھمبنیلز کے اوپر ہمیشہ لکھتے ہیں کہ مولویوں کو پانی پلا پلا کر مارا۔ یہ تانے اور یہ بے حیائیاں ہمارے علماء کی نظروں میں ہیں ان قادیانیوں کی، کہ بعد میں اس طرح سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑا زبردست فیصلہ تھا آپ لوگوں کا، اور وہ تو وہاں اللہ نے پر ظاہر جو کر بھی دیا ان کا۔ پہلے ان کے ہاں انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا تھا، تو اس مناظرے کا حوالہ دیا گیا تھا، وہاں پر ایک عالم دین کو ایک کتاب پیش کی گئی اور اس پہ پھر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا، لہٰذا ہم نے اس واقعے کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہوئے ہم نے کہا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے۔ الحمدللہ دیکھیں ہم نے تقریباً 8:30 سے جو ہے وہ 2:45 تک کتنا لمبا سفر ہے، ہم نے اس میں تمام تر اپنی ضروریات کا جو ہے وہ کیا ہوا تھا، پوری ہماری الحمدللہ ضرورت ہے، پوری پانی کھانا سب کچھ ہمارے ساتھ تھا، چائے وغیرہ ہر چیز ہم لے کے آئے تھے، ہم نے وہاں پر کوئی نہیں جو ہے وہ کیا۔ پھر الحمدللہ اللہ نے جتنی توفیق دی، جب اندر نہیں چھوڑ رہے تھے تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ جی ہم جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بزرگ بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر تو کوئی اس طرح قریب کوئی اس طرح عوامی کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر کوئی ٹوائلٹ وغیرہ ہوتا یا کوئی وضو وغیرہ یا اس طرح نا۔ وعلیکم السلام۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے بزرگ کو بھیج دیا سلاؤ، اور ہم نے مشورہ کیا کہ جو بھی ہو جائے، رات کے 3 کیوں نہ بج جائیں، ہم اپنے بھائیوں کا استقبال کریں گے۔ انہوں نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا اور ڈنگے کی چوٹ پہ لڑا۔ یہ جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کی جو ہے وہ بے توقیری ہوگی کہ ہم ان کے لیے باہر استقبالیہ نہ کریں اور استقبال میں نہ کھڑے ہوں۔ ہم نے کہا جو بھی ہو جائے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ رب کعبہ کی قسم، مرزائیوں کا پالا ہوا کتا، میں کسی انسان کی طرف اشارہ نہیں کرتا، پالتو کتے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کو لینے کے لیے مرزائیوں کا کوئی پالا ہوا کتا بھی نہیں آیا، لیکن الحمدللہ مسلمان 1 بجے تک رات اس جنگل میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر اور اپنے بھائیوں کا استقبال کر رہے تھے، اور الحمدللہ تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، فخریہ طور پہ، اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس عمل میں اللہ میری بخشش کر دے کہ سب سے پہلے امتیاز بھائی کا ماتھا چومنے والا میں تھا، فخر اس پہ محسوس کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی نے جو اسلام کا مقدمہ لڑا، اس سے جو ہے بڑی ولایت اور کیا ہو سکتی ہے۔ بے شک جی، بے شک، ماشاءاللہ زبردست۔ اور امتیاز بھائی نے خاص طور پہ مجھے وہ والا سیگمنٹ بڑا پسند آیا مفتی صاحب، جب امتیاز بھائی نے بائی نمبر ان کو دینا شروع کیے نا کہ میں یہ نمبر وار چیزیں بتا رہا ہوں اور ہم اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں، تم بھی اس پہ ایک پوزیشن لو۔ ہم لوگ اس وقت، میں اور میرا جو ایڈیٹر ہے، ہم لوگ ویڈیو کال پہ بیٹھے ہوئے تھے لائیو، وہ بھائی سیم وہی بھائی ہیں، امتیاز بھائی کے لیے کام کرتے ہیں آج کل وہ ماشاءاللہ، ان کے تھمبنیلز وغیرہ وہ سارے، ہم لوگ جھوم رہے تھے لٹرلی، ہم نے اس طرح اٹھ کے جس طرح وہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ تالیاں چھکا یہ چیز، میں نے کہا خدا کی قسم یہ دل خوش کیا ہے، یہ ٹھیک ان کے کان پہ تھپڑ رسید کیا، اب یہ مرزائی نہیں بولے گا،
یہ جو پروپیگنڈا کر رہا تھا نا، وہ فلاں بزرگ نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، بھائی انہوں نے تو اس بات پہ سٹینڈ لے لیا، ایک بات کر دی. اب تم ایک پوزیشن لو، ہر دعوے کے مقابلے میں بتاؤ کہ اگر یہی کام تمہارے کسی آدمی نے کیا ہو تو تم اس کو کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اور پھر اس نے کہا ہو خود کو کہ میں نبی ہوں، اور تم لوگ اس کو نبی مانتے بھی ہو. ماں مر گئی ان مرزائیوں کی وہاں پہ. مفتی صاحب ایک لفظ نہیں ان کے منہ سے نکلا، ایک لفظ بھی. اور یہ رحیل جس کو بہت زیادہ عربی کا بھوت سوار ہوا تھا، بڑی اوپر سے دیکھ دیکھ کے عین عین کر کے پڑھ رہا تھا، یہ گنگا ہو گیا تھا وہاں پہ. اوپر نیچے دیکھ رہے تھے یہ لوگ، ایک دوسرے کانوں میں ایسے کانا پھوسی، یہ اور رضی جو ہے یہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے. تھوڑی تھوڑی باتیں تو ان کی ریکارڈنگ میں آئی بھی ہیں ہلکی پھلکی، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ، ایسے ایسے، یہ وہ حد ہوتی. اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رہے تھے. وہ ابراہیم اخلف اڑ اڑ کے جب آ رہا تھا، جب مغرب کی نماز کے وقفے کے ٹائم پہ بات ہوئی ریکارڈنگ والی بات پہ، تو رضی اس کا ہاتھ پکڑ کے بتا رہا تھا کہ او بھائی زیادہ آگے نکل رہے ہو لڑائی میں، یہ بات تو ہم نے خود ایگری کی تھی. مطلب کچھ ان لوگوں کو کوئی زیرو سیریسنس، اور صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ ہلا گلا کرو، شور شرابہ کرو، اور باتوں میں باتونی بنو، اور باتوں کے اندر جو ہے وہ یہ تاثر دو کہ واہ 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 مرزائی تو بڑے ہیوی ہوئے پڑے، بڑے حاوی ہو گئے مسلمانوں پہ. لیکن الحمدللہ پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے ہمیشہ. اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں کہ جب دلائل کی بات آئی، جب فائنلی ڈیبیٹ شروع ہوئی، تو وہ رگڑا علمی طور پہ ان کو، وہ رگڑا ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہ دیکھنے والی تھی ان بیچاروں کی حالت. اور مختصراً اس کو میں بیان کروں تو وہ اتنی بات ہے کہ مرزا چھپا لیا گیا، مرزے کو باہر نہیں نکالا گیا، آخری سیکنڈ تک مرزے کو چھپائے رکھا. اور یہ ہے سب سے بڑی لعنت. اور قادیانی نوجوان یقیناً اس پہ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اتنا بڑا موقع، اس مرتبہ بھی انہوں نے وہی تماشا کیا کہ بابا جی مرزا پہ بات نہیں کریں گے، دنیا جہان کے موضوع پہ ادھر ادھر ہم گھماتے رہیں گے ساری رات تم کو. کیوں بھائی، ایسا کیا ہے کہ آپ مرزا کی باتوں کے اوپر سٹینڈ نہیں لے سکتے؟ پوری ڈیبیٹ اور مناظرہ اور آپ کا یہ سیشن یہ ہے اس لیے نا کہ آپ مرزا کو نبی مانتے ہو اور آپ اس کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہو. اب جب میدان میں آ گئے ہو، جس کی خاطر لڑنا تھا اسی کو اپنے پیروں تلے رون دیا. وہ کہتے ہیں باندری کہ جب وہ پیر جلے تو اپنے بچوں کو رون دیا، انہوں نے تو اپنا ابا رون دیا اپنے پاؤں تلے، ابا ہی رون دیا اپنا. اس سے زیادہ کسی قوم کے لیے بے شرمی کا مقام میری نظر میں ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی خاطر تم لڑنے جا رہے ہو، جس کی خاطر تم سارے ہتھیار اٹھا کے میدان میں کودے ہو، جاتے ہی تم پہلی گالی دو ہی اس کو کہ یار یہ تو جاہل آدمی ہے، اس کی کوئی بات نہ ہم دفاع کریں گے، نہ اس کی بات کو سنیں گے، اور نہ اس کی بات کو کوٹ کریں گے. یہ حد ہوتی ہے. جب طاہر بھائی، جی اس مناظرے سے ایک دن پہلے ایونٹ کی بات کروں گا. یہ غالباً صادق نام ہے اس مرزائی کا، وہ جی دن نالج پاور یا دی پاور آف نالج کے نام سے کے آئی ڈی سے بڑا آتا رہتا ہے. کمینہ مرزائی ہے وہ مفتی صاحب. نالج از پاور. جی جی. اچھا، وہ آیا ہوا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ جی فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امتی نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے. کہتا ہے تحذیر الناس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امتی نبی آ سکتا ہے. امتیاز بھائی نے کہا ہم ریکارڈنگ ہے، آپ بھی لائیو پہ ہو، لہٰذا ہم ریکارڈنگ نکالتے ہیں، آپ اپنے الفاظ سنو، ان الفاظ کو پیپر پہ لکھو، سٹیج پہ آؤ، کتاب سے وہ عبارت دکھاؤ، 5,000 پاؤنڈ اپنے جیب سے دوں گا، جیب میں ڈال کے گھر چلے جانا. اور اگر نہ دکھا سکے تو صرف اتنا ہے کہ معافی مانگ لو کہ میں نے ایک غلط بات یہاں پر کی ہے. اچھا، جب مغرب کی نماز، کیونکہ 7 بجے عصر کی نماز پڑھ کے جو پروگرام شروع ہوا تھا، مغرب کی نماز کے لیے اٹھے، یقین جانے اس نے نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھی. مغرب کے بعد وہیں موجود تھا. جب ہم مغرب کے لیے نکل گئے تو یہ بھی باہر نکل گیا، اور باہر کہتا جی مجھے کسی نے جواب نہیں دیا. اتنے میں ہم نماز پڑھ کے اندر آ رہے تھے، ہم نے کہا اندر آؤ نا. کہتا ہے نہیں میں جا رہا ہوں میں، ہاتھ اوپر کر کے اور چلا گیا. کیوں؟ جو اس نے کہا تھا وہ کتاب میں تھا نہیں، اور معافی اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے کیے پہ معافی مانگوں. اس لیے جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ گیا. مرزا صاحب والی بات ہے نا کہ جب کسی سے کوئی دلیل مانگو تو وہاں گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। وعلیکم ورحمۃ اللہ اچھا وبرکاتہ۔ اخیر بھائی، میں ایک شعر یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافر ہے تو کرتا ہے سر و سامان پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے سر و سامان بھی لڑتا ہے۔ تو یہ صرف اتنی بات ہے، آپ دیکھیں یہ جو اخلاقیات ہیں نا مرزائیوں کے، وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں۔ اور مجھے افسوس صرف ایک بات کا ہے، میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا اس بات پہ، صرف ایک چیز کا مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس یہاں ریکارڈڈ ہے کہ کچھ ایسے احمدی جماعت کے رکن ہیں جنہوں نے آ کے ہماری براڈ پہ یہ بات کہی کہ جو مربیان ہیں وہ ہماری توقعات کے بالکل برخلاف نکلے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ زیادتیاں کی ہیں اور بد اخلاقی کی ہے جس کی ہم امید نہیں رکھتے تھے۔ اور چند ایک ایسے بھی ہیں، میرے پاس ریکارڈنگ ہے ان کی، چند ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ مربیان جو ہیں وہ جواب نہیں دے پائے۔ اب یہاں پہ کیونکہ مفتی صاحب نے بھی مرزیوں کے اخلاقیات کے بارے میں کافی کچھ بتا دیا ہے، اور مجھے جو قابل افسوس عمل لگا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے مسلمان ہیں، مثال کے طور پہ یہ عباسی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، ان کا تبصرہ بھی میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے۔ انہوں نے جناب جو اپنے مفسرانہ بیانات جو دیے ہیں نا، وہ آپ سنیں کبھی، آپ کو پتہ لگے گا، آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ یہ ہمارے مسلمان ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا، میں اسی لیے تو یہ کہتا ابو ہوں، بکر بھائی مسلمان تو نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا؟ السلام میں علیکم اور میں ڈاکٹر کو بھائی بھائی میں اتنی اس لیے میں دیر نہ کہہ رہا کیا ہوں، اس کرو۔ لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دو ہمارے چار دن پہلے ڈکلیئر کیا ہے کہ نبیوں والا کام ہر دوسرا تیسرا بندہ کر رہا ہے، نعوذ تو باللہ، اس نعوذ لیے باللہ، جو ہے نعوذ کوئی بھی باللہ، نبی ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے ڈکلیئر ہاں، نعوذ کیا میں ہے۔ باللہ، اسی نعوذ لیے باللہ۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہے ہوں، یہ میری ان بات کے بات کرنے پوری خلاف ہونے والے دیں۔ گواہی بھی آ گئی ہے 4 جب بندوں اچھا کی۔ عمر بھائی مجھے، السلام علیکم۔ عمر بھائی مجھے تھوڑی سی بات پوری ہونے دیں ذرا میری۔ جی ابو بکر بھائی پھر اچھا، مجھے بھی مائک دیجیے گا پلیز۔ میں کہتا ہوں جی، آپ مائک چھوڑے، آپ پورا گلدستہ لیں، مجھے اوکے کوئی بس۔ پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ان کی ریکارڈنگ بھی ہے، پپو ملک کی ریکارڈنگ ہے، اور ٹوانا کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں بالکل سامنے اوپنلی کہتا ہوں کہ اخیر بھائی ہمارے لیے مسلمان صرف وہی ہے جو یہاں ٹک ٹاک پہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے بالکل اس کام کے اوپر مخلص ہے، ختم نبوت کے کام پہ۔ جو گلے تتر ہے نا، ہمیں نہیں پتا جی، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں مسلمان تو ہوں گے، لیکن مجھے نہیں پتا وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مجھے افسوس ان مسلمانوں پہ ہے جو براڈے لگاتے ہیں، ہوسٹنگ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مفسر کے طور پہ بٹھایا ہوا ہے، لو جی تبصرہ کرو۔ یار حد ہو گئی ہے یار، آپ کو بالکل بھی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور بڑے بڑے آپ عالم بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ایسے مفسر کو، پپو ملک جیسے مفسر کو بٹھایا ہوا ہے، ٹوانا جیسے مفسر کو بٹھایا ہوا ہے، یا یہ عباسی جیسے مفسر کو بٹھایا ہوا ہے جو شاطبیت کرواتا ہے اپنی برادروں پہ، نہیں وہ نبیوں کو گالی ٹیوانا تو دلواتا ٹیوانا تو خود نہیں ہے اپنا ابو بکر بھائی، ٹیوانے نے تو خود نہیں کہا تھا کہ میں مرزئی ہو گیا ہوں۔ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں، وہ مسلمان ہے، طاہر وہ ہے۔ حق ہے، وہ طاہر اور حق ہے۔ مطلب ایسے مفسر ان کو ملے ہوئے ہیں جن سے یہ تبصرے کروا رہے ہیں۔ یار حد ہو گئی ہے، مسلمانوں کیا ہو گیا یار تمہیں؟ بھائی نہیں ایک یہ کام تبصرے یہاں پہ تبصرے انہوں نے، کروائے کس نے ابو بکر بھائی، کس نے کروائے ہیں تبصرے؟ جی جناب ابو بکر ہمارے، بھائی آپ مائک دیں تاکہ تبصرے میں جی بھی اپنی سچائی راجہ بیان طاول کر منان پاؤں۔ صاحب نے ہاٹ سیٹ جو ہے وہ دی ہوتی ہے ٹیوانا صاحب کو، تو ٹیوانا بھائی صاحب جان، مجھے یہ آپ مناظرے کے دوران میں آپ کو بتاتا ہوں، مناظرے کے دوران یہ عباسی صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں مرزائیوں کی براڈ پہ، ان کی لائیو پہ، اور تبصرے کر رہے ہیں وہاں پہ۔ جی، یہ کیا پورے انہوں بات نے کر رہے ہیں مناظرہ آپ؟ ان کی براڈ پہ بیٹھ کے سنا ہے اور اور ساتھ حق کی تبصرے بات کرتے یہ رہے ہیں، دیکھیں مسلمانوں کے اوس بھائی، خلاف آپ ذرا بولتے رہے ہیں۔ مائک ملے، اگر ایک سیکنڈ تو ہم بھی اپنی اور سچائی بیان کر سکیں۔ ہمارے ایک مسلمان ہیں، ان کو آیت اللہ کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ آیت اللہ بھی ہیں، اور کافی نالج رکھتے ہیں، عالم ہیں۔ وہ کون ہے؟ انہوں نے جناب ان سے تبصرے کروائے ہیں، پپو ملک سے، عباسی سے، اور نہیں آپ پپو لے لیں ملک بھی ان کی ابو براڈ بکر پہ بھائی، لگا ہوا خیر ہے، تھا آج بیٹھ کل کے۔ آج کل کرٹیسزم جو ہے نا، میری ہڈی مضبوط ہو گئی ہے، میں کر لیتا ہوں چلو برداشت۔ بس، کس وہ آیت اللہ صاحب کون ہیں وہ بھی بتا دیں۔ چلے نہیں، وہ میرا میں خیال ہے کہ آپ میں جڑا پھر ہے ایک اسی، پڑھ سیکنڈ لو۔ اب مائک ہاں، دیں گے تو ہم بھی اپنی کوئی ون بات بائی رکھ ون لیں گے۔ کر عباسی لیتے ہیں صاحب، یہ جو۔ عباسی صاحب صرف ایک سیکنڈ نا، ان کی سن تو لوں نا، پھر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، اچھا صرف ایک۔ اچھا، عباسی صاحب مجھے آپ بات بھی نہیں کرنے دے رہے، میں ان کی ریکارڈنگ پوری یہاں پہ اگر کہیں گے تو میں چلا دوں گا دوسرا موبائل نہیں، نکال کے۔ آپ کو انہوں نے، ریکارڈنگ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کہوں گا میں اپنی حق اور سچ بات جو ہے ہمیشہ سیم رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ میں یہاں پہ کچھ اور بات کروں گا کہیں اور بات کروں۔ لو جی پھر ٹھیک ہے، یہ باسی ساری الحمد۔ ابھی جو مفتی اے بی آر صاحب نے بھی یہاں پہ جو پوری بات بتائی ہے نا، اور جی جی، یہ پورا ایک پلاننگ کے تحت جو انہوں نے اپنا سر و سامان پورا رکھا ہوا تھا، ادھر پیچھے اسکرین شیئرنگ ہو رہی تھی، پیچھے بندے ان کو
मतलब क्या उसको कहते हैं, सपोर्ट करने के लिए पर्चियां तैयार बैठे हुए थे। ये सारी चीजें आपने सामने रख के आप अगर फिर भी अगर सच्चा तबसरा कर दें तो मैं आपको मुंह भरना इनाम दूंगा। नहीं कर सकते आप। जज़ाकल्लाह। मुनाफिक बंदा जो है वो अपने मुंह से कभी सच्चाई निकाल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा चले होता आप वो सच चांस बोलने। दें या फिर हम चले जाएं, हमें टर्न मिलेगा या फिर चले जाएं? लो जी ले लो चाह से लो। जज़ाकल्लाह। चलो अल्लाह आपको अजर दे इस बात के लिए। सवाल तो बड़ा गहरा है, मेरे ऊपर भाई ने बर्डन डाल दिया। एक सेकंड में जरा कंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ। ओके ना प्रॉब्लम। तो बेसिकली भाईजान बिल्कुल हमने कादियानियों की ब्रॉड से ही पूरा जो है वो स्पीच सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 कादियानियों के दरमियान बैठ के ये कहा है कि देखो यार ये ना इंसाफी है। ये भाई साहब जो हैं, ये जो अरबी भाई साहब हैं, ये आज आपके जो वो लव फॉर ऑल और हेट फॉर नन वाला जो नारा है ना, इसको इन्होंने तब्दील करके लव फॉर ऑल हेट फॉर समवन देयर इज समथिंग। सो मतलब ये है कि वो जो नफरत कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, आप हमारे से ही निकले हो, जो आप हमें सुबह शाम कहते हो, तो कहीं ना कहीं वो नफरत का एलिमेंट दोनों साइडों पे है। सो ये बात तो स्टेब्लिश कर लें कि बिल्कुल जी आपकी तरफ से एक नरम मजाज लोग हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल जो नफरत से भरे लोग हैं। ये बात यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई है। दूसरी बात ये कि उनके मुंह पे मैंने कहा है कि भाई बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इखलाकियात में हमारी जो है वो हमारी इखलाकियात में जो है वो जीत हुई है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हमने फीडबैक दिए है, और फीडबैक देना जो है हर इंसान का हक है। फीडबैक वो ऐसी चीज होती है जिस पे दूसरे का काउंटर नहीं होता। ये मैं जो समझता हूँ मैं वो जो मैं अब्बासी समझता हूँ मैं वो कहूँगा। जी जी अब्बासी साहब यहाँ तक तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मरज़इयों के जमकट्टे के बीच में बैठ के भाई ने कलमा हक बुलंद किया है कि आप लोगों ने ये गैर अखलाकी हरकत की है। इस पे तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कुछ बातों पे फीडबैक दिया है, वो फीडबैक काइंडली आप बता दें, क्योंकि हमने माजरत हमारी कम इल्मी समझे कि हम सर आपका नहीं सुन पाए फीडबैक, क्योंकि वो चले ऑब्वियसली आप मरज़इयों की ब्रॉड पे बैठे थे, तो वो हमारा तो रवैया थोड़ा और है कि हम कोई इख्तलाफ हो ना तो अब्बासी साहब हम तो अपनी लाइव लगा के अपने भाइयों से कर लेते होते हैं, और मैंने तो किया भी है, मेरा भी इख्तलाफ था, मैंने नहीं नहीं धड़ल्ले भाईजान, से किया है आप मिस और अंडरस्टैंड कर रहे रिकॉर्ड पड़ा है। मैंने ये भी नहीं किया कि टिकटॉक पे सिर्फ करके और भाग गया हूँ। मैंने यूट्यूब पे डाला है अपना इख्तलाफ और टिका के 2 घंटे इख्तलाफ मैंने किया है जिस बात पे था। लेकिन उस इख्तलाफ के बावजूद आज जब कुफर और इस्लाम की बात हुई है तो मैं तो अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि वो आपने जो मरज़इयों के घर में बैठ के इख्तलाफ या जो भी फीडबैक दिया वो क्या है, ज़रा बताएंगे। अच्छा हफीज जज़ाकल्लाह। भाई मैं माइक अबू माइक बकर भाई बंद आप बंद कर प्लीज दूंगा। वासी भाई मैं बस यार एक मिनट 2 अबू मिनट में बकर भाई भाई, बंद, आप पूरा एक करें सेकंड में प्लीज। बंद कर रहा हूँ, 10 सेकंड में जाफिदा बंद करें कर रहा हूँ प्लीज। मोबाइल माइक सिर्फ जाफिदा 10 करें सेकंड अबू में बकर बंद कर भाई। रहा हूँ। अबू बकर अपना भाई तबसरा जाफिदा वहां करें से प्लीज। स्टार्ट करें, वहां से स्टार्ट करें जहां पे आपने ये स्टार्ट किया था ना कि ये चंदों पे मतलब ये काम स्टार्ट करते हैं और सारा धंधा जो है ये चंदों का है। वहां से स्टार्ट कर दे और आगे जो जो कहा आपने वो कह दे जी। मुझसे बात कर रहे थे आप? जी जी आपसे कह रहा था आपने, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया था ना कि ये चंदे वगैरह लेके और सारा बिजनेस खत्म होता है, ये चंदों पे चल रहा है और इस तरह का जो सारा, उसके बाद जो भी तबसरा किया आपने वो बयान कर दे जी। मतलब मैं हिंट दे रहा हूँ ना आपको कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ताकि मुझे कोई रिकॉर्डिंग आप लगाने बात की जरूरत ना कंप्लीट कर पड़े। लें, फिर मेरे माइक में ना बोलना। नहीं मैंने मैं कर आपको लिया चांस दे कंप्लीट, रहा हूँ। हिंट दी है बस आपको, आप स्टार्ट करें। जी 1 बाय 1 बात होगी ना। अब एक एक इख्तलाफ बता दें, उस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नहीं ये तो नहीं होगा ना हम कि आपको सुनना चाह रहे हैं बिल्कुल अब्बासी ब्यूटीफुल। साहब, जो भी आपने तबसरा वहां बैठ के किया था मरज़इयों के यहाँ पे, तो आप यहाँ भी कर दें, उसमें क्या मसला है, आप बताएं आप। जी जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आप ये फैक्ट अपना क्लियर कर दें कि मैंने मर्जियों के यहाँ बैठ के कोई तबसरा किया था। मैंने अपनी खुद की ब्रॉड लगाई थी, ओ और अच्छा उसके बाद ठीक है। पीर जी जी, और वो ओके। ज्यादातर हमारे पैनल में मिक्सचर था, जिसमें कादियानी भी थे और वो दूसरे लोग भी मिक्स थे। दूसरे तो लोग कौन से? मतलब मुख्तलिफ किस फील्ड से लोग थे, एथियस्ट भी थे, कादियानी भी थे, अच्छा मुसलमान भी थे। जिन ओके। जिन लोगों ने जो है वो उसको सुना है, हमारी जो ये खत्मे नबूवत में डिबेट से हुई कौन है। कौन बैठा हुआ था वहां, बाजी साहब बता सकते हैं? भाईजान आपने रिकॉर्डिंग की है ना, तो आपको पता होना चाहिए। एक बंदा भी नहीं था बैठा हुआ खत्मे नबूवत का, एक जी बताएं, एक का नाम बताएं बस। हयातुल्लाह पीर अस्कानी साहब,
اچھا ماشاءاللہ. آیت، اچھا جی ان کو آیت ظفر اللہ کہہ رہے ہیں، ظفر آیت اللہ ظفر کی اسلام. ظفر اللہ شاہ صاحب. اور ظفر اللہ یہ صاحب سے ظفر کیا اللہ شاہ بات کر صاحب، رہے تھے؟ ایک سیکنڈ ابو بکر بھائی، یہ ظفر اللہ شاہ صاحب یہی جو ابھی کال پہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں؟ جی بالکل ہاں جی ظفر جی اللہ جی میں شاہ صاحب. حاضر ہوں. السلام جی علیکم جی شاہ السلام صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب، السلام علیکم. علیکم. جی وعلیکم شارپ السلام. شوٹر، اچھا شارپ شوٹر وہ ہاں ان کو بات کر ڈیجیٹل لینے دیں، بدماش. پھر میں عرض کرتا ہوں انہوں جی نے جی کیا کہا تھا. جی شارپ شوٹر، اس کے بعد افضل وڑائچ، ریوانا، اور کون تھا پینل میں؟ آئی تھنک باقی میں جو سدھو ودھو اور ادھر نامعلوم لوگ جو مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوتے اس کے درمیان میں صرف ہماری بات ہو رہی تھی. آہیر صاحب ان کو ٹائم دیں، لیکن ان لمیٹیڈ نہیں ہے کہ براڈ آپ عباسی صاحب بھی کر دیں، لیکن محدود سے وقت کے لیے آپ نتیجے پر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. جی شاہ صاحب ٹھیک ہے. میں ٹھیک نے ہے وہ جو سوال بھائی نے رکھا عباسی اس کا صاحب، رسپانس کر دیا. 3 منٹ کافی ہوں گے میرے خیال میں، نہیں آپ کا میں نے ٹائم میں شروع کرتا دیکھیں ہوں، آپ کر دیں دیکھیں لیکن. دیکھیں جہاں پہ شاہ صاحب آ جائیں ہم وہاں نروس ہو جاتے ہیں، ہم بات نہیں کر پاتے. میں نے آپ نے نام پوچھے، میں نے اس کا سوال کا جواب دے دیا. اب مائک بے شک شاہ صاحب کو دے دے، اگر کوئی نیکسٹ سوال ہے تو میں اس کے لیے جواب دینے کے لیے تیار. نہیں میرا سوال وہی ہے کہ آپ وہ تبصرہ اپنا پلیز یہاں بیان کر دیں جو آپ نے کیا تھا، وہ آپ کر دیں. آپ کا ٹائم چل رہا ہے، آپ کائنڈلی بیان کر دیں. سوری بھائی جان، میری کال آ گئی تھی، آواز نہیں آ پائی آپ کی، بیچ میں میں کٹ کہہ رہا گئی ہوں جی تھی وہ آواز. مختصراً اپنا جو بھی آپ کے اختلاف یا تبصرہ جو بھی ہے، فیڈ بیک ہے، وہ کائنڈلی آپ دے دینا. یہاں سنی سنائی اچھی نہیں ہوتی، اپنے منہ سے بتا دیں آپ. نہیں میں نے، اب ظاہری بات ہے ایک تو نہیں ہے نا، ملٹیپل پوائنٹس ہے، اگر اس پہ بات کرنا چاہیں گے تو لاٹ آف وہ بتا دیں تھنگس. آپ، جیسے کائنڈلی میں نے پوائنٹ پہلے بتا کہا دیں. کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اخلاقیات میں ہماری جیت ہوئی ہے. باقی کچھ چیزوں میں کمی تھی، بات چیت میں بھی تھی. اس کے بعد جیسے انہوں نے پہلے دو محمد والی بات رکھی، وہ بھی کافی جو ہے نا یہ. جی جی بولیں بولیں عباسی صاحب بولیں، آپ خود اجازت آپ لے رہے تھے، جی اب بولیں. جی جی. جی سو اس کے بعد ایک تو سب سے مین جو چیز تھی وہ دو محمد والی بات تھی. جو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے 5-7 منٹ جو اس پہ لگائے، اس پہ بھی قادیانیوں نے جو ہے نا اس کا جو ریٹرن دیا جواب، وہ بھی ہمارے سامنے تھا. تو اب ظاہری بات ہے اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں، اس پہ 1 by 1 ڈسکس کر سکتے ہیں. شاہ صاحب کو دیں مائک، شاہ صاحب کے بعد ہم بولیں گے. ابھی بھی آپ کا 1 منٹ باقی ہے. شاہ صاحب نے مجھے خود کہا ہے کہ ان کو ٹائم ایک دفعہ نہیں دے نہیں، میں دیں. ٹائمر وائمر پہ حاکم نہیں تو ہوں، بات کر لوں. کوئی مسئلہ نہیں، میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ بتا دیں آپ جو بھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ کوئی چندہ بھی، ابو بکر بھائی نے کہا ہے کہ کوئی چندے پہ دھندا چلتا ہے ختم نبوت کا، یا یہ. یار یہ دیکھو، یہ چندے، پہلی تو بات یہ چندے کا لفظ استعمال نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کے قریب مت جاؤ، یہ والی بات رکھ کے ہم نے کہا ختم نبوت کے نام کے اوپر لوگوں کو سکیم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی جی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آلریڈی یہاں پہ ٹک ٹاک پہ آ کے بیان بھی دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، موجود ہیں، پڑھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں، جا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگ جو 295C ہمارے بہت سارے یہاں ڈیجیٹل بدماش ہیں جو لوگوں کو کالیں کر کر کے 295C کی دھمکیاں لگاتے ہیں کہ بھائی تیری ریکارڈنگ میرے پاس آ گئی ہے، 10 لاکھ روپیہ دو اور اپنا جو ہے 295C کلیئر کروا لو. ٹھیک ہے، چلو بھائی میں تمہارے پہ 295C لگوانے لگا ہوں. تو وہ ہماری وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ اختلافی بات چل رہی تھی، اس کا اس ڈبیٹ کے ساتھ تو کوئی کنیکشن نہیں تھا. وہ تو کچھ ڈیجیٹل جو بدماش آئے ہوئے ہیں، ہم ذرا ان کو بھی، میرا جو مین مقصد ہے وہ تو اس طرح کے جو بدماش ہیں جو ادھر ادھر پھیر رہے ہیں، یا اس طرح کے جو جعلی مجاہد ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس دین کو جو ہے بہت ساری چیزوں میں ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ لوگوں کے سامنے بنا کے پیش کر دیا. میں تو ان اختلافی لوگوں سے بات کرتا ہوں. میرا باقی وہ جو جینون لوگ ہیں، جو جینون کام کرتے ہیں اور جو محنت کرتے ہیں، جیسے یہ شاہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ان لوگوں کی جو محنت ہے اس کے اوپر پراپر پروگرس لگا کے اس کو ویلڈ کرتے ہیں آگے، تاکہ اس طرح کے جو جعلی لوگ، جو 2 نمبر لوگ ہیں، جو 2 نمبر مجاہد ہیں، وہ ان کے سارے کام پہ پانی پھیر دیتے ہیں آ کے. آہر جی آہر جزاک صاحب اللہ. ان کو کھلا وقت نہ دیجیے گا. یہ جی آپ جی کو شاہ صاحب آپ کا جی ٹائم ہے. ٹھیک ایک تو بسم اللہ الرحمن، اجازت ہے آہر صاحب؟
जी जी ایک शाह تو साहब जी ایک ایک تو مجھے خوشی ہے میری کہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے نا آپ پلیز شاہ صاحب کے برابری میں نہ بٹھائیں، مجھے پلیز نہیں نیچے میں کر دیں برابر میں نے آپ سے نہیں مکا، یہ کیس آہیر صاحب کا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ آہیر صاحب کی براڈ پر آئے ہیں. جی جی نہیں، تو آپ پلیز مجھے نیچے کر دیں چھوٹے ڈبے میں، نہیں مجھے نیچے تھوڑا ڈس بھائی صاحب ریسپیکٹ مائک فیل میوٹ ہوتا کر ہے. کے عباسی صاحب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک نہیں نہیں، ڈیجیٹل پھر میں شاہ فارمیٹ ہے، صاحب کی بس عزت اس کے کرتا ہوں، اوپر ہمارے استاد ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، او تو ہو مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا. نہیں ارے کوئی نہیں، استاد، آپ بات پلیز سنیں نا، آپ سنیں. استاد تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن استاد کی مانتے نہیں ہیں، یہ نوٹ کر لیں، قوموں میں لکھنا شاہ چاہیے. صاحب میں وہ تو نہیں ظاہری بات مانتے. ہے، اختلاف تو ہوتے ہیں نا استادوں سے. ابھی بتا میرا کام ہے، چلے اب میرا کام آپ کو نصیحت کرنا. دیکھیے آہیر صاحب، ایک بچہ جو ہے وہ ٹاپ کرے جا کے کلاس میں، جب وہ گھر آئے گا تو والدہ کیا کہے گی؟ ویل ڈن بیٹا، آج آپ نے آپ کی محنت رنگ لائی ہے، آپ نے ٹاپ کیا ہے، پہلی پوزیشن لی ہے. جو ہوگی نا رقیبہ یا جو حاسد جس کے پتہ ہے وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی پتر بیٹا تم نے پہلی پوزیشن تو لی ہے لیکن یہ تمہارا ایک پہنچا نیچے ایک پہنچا اوپر ہے، یہ جو ٹوپی ہے نا یہ تھوڑی سی لیفٹ سائڈ پر چلی گئی ہے. اس کی نگاہ اس کی اچیومنٹ پر نہیں ہوگی، اس کے لباس پر ہوگی. عباسی صاحب نے یہی کیا ہے، انہوں نے پہلی آبجیکشن جناب ان کے لباس پر کی. ان کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ لباس ٹھیک پہن کر نہیں گئے، ان کو ٹائی لگانی چاہیے تھی، پینٹ پہننی چاہیے تھی، کوٹ بڑا اعلیٰ قسم کا کوٹ ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے ٹوپی کو بھی عمر یار کی ٹوپی. تو یہ عباس صاحب آپ اب جتنا بھی جسٹیفائی کریں نا، آپ کا وہ تبصرہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود اپنے آپ کو نیچے گرا لیا ہے وہ تبصرہ کر کے. جب علمی کانٹینٹ دیکھتے لوگ، آپ تو وہ چھلکے پر رہ گئے بظاہر، لباس میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن آپ نے سارا جو ہے یہ ابو بکر میر صاحب اسی لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنا تبصرہ تو کیجیے گا. تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنا قبلہ درست کریں. آہیر صاحب سے اگر آپ نے، وہ جس طرح آپ ڈائیلاگ کے ماہر ہیں، تو آہیر صاحب ماشاءاللہ اپنے اس فن کے، اور یہ نہیں کہ کمزور بات کریں گے، میرٹ پر آپ کو جواب بھی دیں گے. اور ایک بات اور آپ نے کی، یہ 40-50 ہزار میں نے خود سنا ہے کہ یہ جی 40-50 ہزار پاؤنڈ انہوں نے اکٹھا کر لیا. یعنی وہ ڈیبیٹ جس میں ان کے پوائنٹ اتنے مضبوط تھے کہ قادیانی بیچارے مرزا صاحب کا نام لینے سے گھبرا رہے تھے پوری براڈ میں. دیکھیے ان کو تو چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کو پیش کرتے، لیکن آپ پوری براڈ میں دیکھیے وہ مرزا صاحب کو ایسے پیچھے چھپا رہے تھے جیسے کوئی مطلب شجر ممنوع ہے. تو آپ نے اس دفعہ تبصرہ، چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا تو آپ مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے تبصرہ کسی ایک خاص، جب بندے کی مقصد کچھ اور ہو نا تو آپ کا تبصرہ وہ لگ رہا تھا. تو یہ آہیر صاحب اس پر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے، تو جو ڈیبیٹ ہوئی اس پر آپ کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو ان سے ضرور کیجیے گا. میں نے صرف یہ آپ کو نصیحت ہی کر رہا ہوں کہ خدا را جانبدارانہ تبصرہ نہ کیجیے. کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن اصل جو وہاں سے نتیجہ تھا آپ اس کی طرف نہیں گئے بلکہ لباس میں الجھ گئے آپ. جی شکریہ. جی جزاک جزاک اللہ اللہ شاہ شاہ، صاحب. شکریہ جزاک اللہ. اچھا وہ چونکہ یہ پہلا پوائنٹ تھا، وہ میری اصل میں بات ہو رہی تھی، آئی بلیو شارپ شوٹرز تھے، تو وہ ایک اس پہ ایک امپریشن کی بات ہو رہی تھی کہ فرسٹ امپریشن از دا لاس آف پیپر. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر تو ہم میرا، جیسے میں نے کہا کہ میں ہمیشہ اختلافی چیزوں پہ بات کرتا ہوں، یہ میرا کانٹینٹ ہے کہ بھائی میں، ظاہری بات ہے بہت ساری فیوریبل چیزیں ہیں اور جو میں نے اپریشیٹ کی، جب جیسے ہی میں نے ایون کے قادیانیوں کی براڈ پہ بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ بھائی صاحب یہاں پہ مطلب یہ والا ان نیسیسری اسٹیپ تھا. کسی کے اگر آپ گھر آتے ہیں اور کوئی ہاتھ نہ ملائے، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا سمبل نہیں، اور اسپیشلی جس ملکوں میں جن میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو ہم یہودیوں سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی آپ بھی اپنے آپ کو سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں نا، باقی تو الگ بات ہے. لیکن آپ کے گھر میں کوئی اس طرح آئے تو یہ اس میں وہ لوگ بھی ایگری ہوئے کہ ہاں یار یہ تھوڑا سا ہے، لیکن جو گالم گلوچ کا سلسلہ ہے تو وہ انہوں نے پھر ظاہری بات ہے یہ ایک پرسنل محترم لیول تک عباسی بات لے لی. صاحب، جی محترم جی. عباسی صاحب، شاہ صاحب نے دوسری جو جتنا لباس کی مناسب جو بات سمجھا ہے، انہوں نے جی جی انہوں نے آپ کی بات پہ رسپونڈ کیا جتنا انہوں نے مناسب سمجھا. دوسرا جی مجھے شاہ صاحب نے حکم کیا ہے تو میری چند گزارشات عرض میری سن لیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی وہ 7:30-8 ہو گئے ہیں نا، کوئی 30-35 منٹ کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے، وہ پبلک ہو جائے گی. اور ابھی مفتی صاحب، مفتی اے بی آر صاحب بھی جو باتیں جو انکشافات کر کے گئے ہیں، اور اے کے شیخ صاحب نے بھی بتایا ہے، ملے ہیں باقاعدہ وہ عدنان بھائی سے اور امتیاز بھائی سے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تہاں تھوڑی سی کمی تھی، عباسی صاحب یہ کمی نہیں ہوتی، یہ کمینگی ہوتی ہے. بس دو بیچ میں حرف آپ چھوڑ گئے ہیں،
کمی اور یہ نون کمینگی، یعنی آپ کے پاس مہمان آئیں، آپ اس کمرے میں ڈیبیٹ میں اگر طے تھا کہ نہیں بٹھا سکتے تو کیا اس پورے فارم ہاؤس کے اوپر ایک کمرہ یا کوئی چھت بھی نہیں تھی کہ جہاں آپ مہمانوں کو بٹھا سکیں؟ وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہے، 8 گھنٹے سفر کر کے آئے اور پھر 7 گھنٹے وہیں پہ پاؤں دوہرے کر کے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہے، نماز پڑھنے کے لیے مصلی تک نہ دیا امتیاز بھائی کو، اور پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک سیکنڈ ہم میوٹ کیجیے گا نا بس صاحب، پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں جی ہمیں روکتے ہیں نمازیں پڑھنے سے، آپ کا گھر تھا، آپ کی جگہ تھی، ہمارے لوگ بتا رہے تھے کہ بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیں اور ہمیں کوئی مصلی دے دیں ہم نماز پڑھ لیں، تو انہوں نے اپنی وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اپنا کوٹ بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھی امتیاز صاحب نے، تو یہ کمی نہیں ہوتی، یہ کمینگی ہوتی ہے سر، اتنی تو تھوڑی سی تو ظرف بندہ دکھا سکتا ہے، میرے خیال میں قادیانی نہ ہوتا، کوئی کافر بھی ہوتا نا تو وہ بھی کہتا، کافروں کے ایئرپورٹس پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتا بھئی یہ جگہ بنی ہوئی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ کر لے، اور کوئی کم از کم پانی پوچھ لیتا ہے بندہ باہر جا کے، بھئی اتنا لمبا سفر کر کے آپ لوگ آئے ہیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو ہم پوچھ ہی لیں، وہ کہہ رہے ہیں باہر تو کسی نے حال نہیں کسی کو پوچھا۔ سہیل بابا صاحب کو میری طرح آپ کی طرح کوئی چلتے پھرتے بچے تو نہیں تھے نا کہ باہر کھڑے ہو کے بس سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں نے تکلیف تو اتنی تھی اس نام کی کہ رضی نے کوئی 20 مرتبہ میں نے گنا ہے کہ نام لیا، سہیل بابا دس، سہیل بابا دیٹ، لیکن اتنا حیا نہیں آیا کہ آپ اس شخص کو، آپ باہر ان کو جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اتنا نہیں پوچھ سکتے کہ سر یہ جگہ ہے، آپ یہاں، سر نہیں کہنا، بھائی کہہ لو، نہیں کہنا کچھ بھی نہیں، آپ اتنا کہہ دو کہ چلیں آپ ہمارے پاس آئے ہیں، یہ جگہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ اور یہ تو یار اتنی مہمان نوازی تو ملحدوں کو بھی شاید پتا ہوگی، یہ تو مرزائیوں نے تو اس سے بھی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ اور عباسی صاحب آپ کتنے خوبصورتی سے گزر گئے ہیں کہ جی ہاں جی تھوڑی سی چند کمیاں تھیں، ہے نا، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کا تو کانٹینٹ ہی ہے اعتراض کرنا۔ دیکھیے اختلاف سب میں ہوتے ہیں، میرے 200 اختلاف ہوں گے ان سب بھائیوں سے، اور جب ہوئے ہیں میں نے اپنی لائیو لگا کے کیے ہیں، میں آج تک میں نے کبھی یہ نہیں کیا، اور میں نے اس لائیو میں مرزائی کو بیٹھنے تک نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ 2 کلمہ گو مسلمان لوگوں کی بات ہے، میں کیوں کسی کافر کو جگہ دوں وہاں پہ، کیوں کسی کو میں موقع دوں کہ وہ بیچ میں بیٹھ کے وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرے، یا اس پہ وہ اوپر اسکرین کے اوپر پریزنس لے، وہ کیمرے کی فوٹیج کھائے کہ جی ہم ہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی بیچ میں، اور دیکھو مسلمانوں کی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ اگر کبھی آپ نے غلطی سے دیکھی ہو میری لائیو، مجھے نیچے بھی آئی ڈی نظر آئے نا کہ جب میں اختلافی بات کر رہا ہوں، کوئی مرزائی مجھے نیچے بھی آ جائے نا، میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں ایک دن کے لیے کہ بھائی تم کل آنا، تمہارا کام ہی نہیں ہے یہاں پہ، تمہارا کیا کام ہے، یہ ہمارے 2 بھائیوں کی بات ہے نا، ہم کر رہے ہیں، ہم آپس میں نپٹ لیں گے۔ اور پورا مہینہ میں یہ ایران والے معاملے پہ میں چیختا پیٹتا رہا ہوں یہاں پہ، لیکن ایک بھی مرزائی کو موقع نہیں دیا۔ ایک منافق بن کے اوپر آیا، تھوڑا سا کھلا نا مجھے شک ہوا کہ یہ مرزائی ہے، میں نے، یہ بھائی گواہ بیٹھے ہیں چودھری عمر صاحب، یہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اتار کے نیچے پھینکا، میں نے کہا چلو نیچے چل۔ کیوں جی چوری صاحب، بالکل آپ تھے نا میرے ساتھ اس لائیو پہ؟ جی 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 بالکل بالکل اچھا ٹھیک ہے، عقیل بھائی میں نے بزی ہو جانا، مجھے صرف ایک موقع بات دیں میں نے گے ایڈ ہمیں بھی، کرنی ہے۔ اصل میں ظاہری بات ہے جی ہم بھی اگر نہیں نہیں، ٹائم میں نے نکال صرف کے ایک بیٹھے ہیں تو بات بہت ایڈ ضروری کرنی ہے۔ ہے عقیل بھائی، وہ میں نے میرے یہ پاس بھی ایڈ ٹوٹل کرنی ہے 10 کہ منٹ تھے، میں بھائی کی رسپیکٹ میں رک گیا، تو یہ پہلے انفیئر نہ عباسی کریں نا صاحب پلیز۔ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا کانٹیکٹ کچھ اور تھا، وہ چندوں والی بات جو ہے نا کسی اور کانٹیکٹ میں ہوئی تھی، پھر ابھی انہوں نے موضوع نہیں جو نہیں، ہے یہ وہ بات نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنا ریلیٹڈ سی مدعا بھائی چینج جان، کر میں نے لیا یہ ہے، نہیں کہا ابھی تھا کہ کہتے ہیں دو کہ وہ ٹائمز اختلافی سپریٹ کانٹیکٹ میں ٹاپکس۔ بات کر رہا تھا۔ نہیں اچھا اچھا اب یہ یہاں سے عباسی بھائی، اب ابو بکر میر صاحب عباسی ان صاحب کو میں نے ٹائم خود دیں۔ سنا ہے، دیتے ٹائم، عباسی صاحب میں نے خود سنا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے نا، اس سے 40-50 ہزار پاؤنڈ یا ڈالر ریز کیے گئے، یہ آپ نے کہا ہے۔ یہ بھی دراصل اس ڈیبیٹ کے کنٹینٹ کو ڈیمیج کرنے کی ایک سازش ہے آپ کے اس موقع پر۔ دیکھیے آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ اس ڈیبیٹ کے لیے 40-50 ہزار پاؤنڈ اکٹھا کیا گیا؟ تو یہ جو آپ کے یہ جو جملے نا، یہ اشارہ کرتے ہیں کسی طرف کہ آپ اس اچھا ڈیبیٹ کو، ہاں جی، صاحب نہیں کہا آپ چانس نے؟ دینا اب، دیکھیں نا جی آپ بولیے کے بولیے۔ منہ کی بات دی نا میں نے، جو آپ نے کہا آپ میرے لیے محترم ہے، ٹھیک ہے، تو جو آپ کہیں گے میں اس کو آگے بات بڑھاؤں گا نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی مدد خود کے تحت، اپنی مدد خود کے تحت کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ جڑ گئے، میں جڑ گیا، میں نے کہا چلو جی شاہ صاحب جو ہیں ایک اچھے کاز کے لیے جا رہے ہیں، تو میری طرف سے یہ جو میری توفیق بنتی ہے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چندہ نہیں کہیں گے، اس کو فنڈز کہہ دیں، نہیں نہیں، ہیلپ پہلے کہہ دیں، تو کچھ بھی نہیں، نام۔ سوری، نہیں نہیں، پہلے تو یہ بات دیکھیے، آپ کے جملے میں اگر میں تو میرے لیے بھی خطر، کوئی آپ کے بارے میں مبالغہ، میں اپنے کس کے ساتھ اختلاف بھی ہو نا، میں اس پر بہتان نہیں لگانا چاہتا۔ میں نے جو کہا ہے کیا میں نے درست کہا ہے، جو مجھے مغالطہ ہوا ہے تاکہ میں ان الفاظ سے رجوع کروں۔ چندے آپ نے کہا کہ یہ دیکھو، جو ڈیبیٹ، چندہ چھوڑ دے نا، چندہ جی چھوڑ جی دے، فنڈ لے لیں، لفظ فنڈ کا لے جی لیں، جی 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 ڈالر لے لیں، پاؤنڈ لے لیں، چھوڑ دے چندہ، الفاظ میں آپ تو پھنس گئے۔
یہ جو ڈیبیٹ ہے آپ کا یہ تبصرہ کرنا 40,000 پاؤنڈ یہ کلیکٹ کیا گیا اس ڈیبیٹ کی خاطر، اگر تو درست ہے، اگر غلط میں نے سنا ہے تو میں اس سے معذرت کر لوں گا، جی اگر بالکل، اس بات کو آپ نے آپ بات کسی حد تک درست سنی ہے، لیکن درست ایکچولی سنیں بات آپ ایسے ہے نہیں۔ نہیں ٹھیک کریں آپ، وہ آہیر صاحب آپ کو میں صرف اپنا اب اس موقع پر اس کو کنیکٹ کرنا اس ڈیبیٹ کے ساتھ، عباسی صاحب آپ لاکھ کریں نا کہ میں قادیانیوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا، آپ کے یہ کہنے سے نہیں ہوگا۔ عطار جو ہے نا وہ کہے خوشبو خود بولتی ہے۔ شاہ اب صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں میرے ساتھ اس ٹائم۔ اچھا چلے میں آپ کو موقع دیتے ہیں عاہر صاحب، جی میں جی صرف جزاک ہو اللہ، سکتا ہے میں کوئی معصوم نہیں کیونکہ ہوں، ہو آپ نا سکتا میری ہے بات کا وہ بات جو میں نے رکھی بھی نہیں ابھی اور جو اس کو میں آپ نے ایگنور سنی ہے، کر رہے ہیں۔ دیکھیں نہیں میں نے جو سنی ہے نا میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو سنا ہے اس جزاک اللہ۔ موقع پر ڈیبیٹ کو کنیکٹ کرنا 40,000 پاؤنڈ سے، کیا آپ وضاحت کر دیں اس کی، آپ کیا اس کہنا کی چاہتے ریزن چلے اس کا میں سب سے پہلے اسی بات کا کنیکشن بنا دیتا ہوں۔ جب یہ بات ہو رہی تھی اور ہمارے پہ چونکہ میں نے امتیاز بھائی کو بھی بہت سنا ہے اور جو دوسری طرف جو رضی بھائی ہیں ان کو بھی میں نے بہت سنا ہے، بلکہ میں امتیاز رضی کیا ہے؟ رضی کیا ہے عباسی صاحب؟ رضی بھائی نہیں، یہ قادیانی منکر دیکھیں بھائی، ختم نبوت کافر آپ کا بھائی ہو سکتا ہے؟ بھائی جان دیکھیں آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں، آپ کا ایک اپنا سٹائل ہے، میرا سب آپ کسی سر میں آپ نے گائے کو اگر گائے کہیں اور میں گائے کو گائے ماتا سوال کہوں، پوچھا ہے، صرف اٹس میں نے الفاظ نہیں ڈالے۔ یہ اپنے الفاظ ہیں۔ جی جزاک اللہ، نو پرابلم۔ بات یہ ہے کہ میں ایک انسانیت کے نہیں تو ناطے میرا کسی کو میرا بھی دیکھیں نا، اسی پہ میرا میں سوال ہے ایک عباسی صاحب۔ انسانیت عباسی کے صاحب ناطے رک سلمان جائیں، کو بھی بھائی کہہ دیتا ہوں، میرا یہ انسانیت کے ناطے رک جائیں، یار صرف رک جائیں، دو سیکنڈ گزارش یار سنیں۔ یہی تو شاہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ موقع محل آپ عباسی صاحب آپ شاید نادانی میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس جگہ پہ ایک ہی جملے کے اندر امتیاز بھی بھائی ہیں اور رضی بھی بھائی ہیں۔ آپ کیا ہیں عباسی صاحب؟ یار آپ دیکھو نیوٹرل بھائی جان، تو وہ دیکھو نہیں یہ ہیں، میرا ایک میرا ایک نیوٹرل۔ سٹائل ہے، یہ میری ایک تمیز ہے کہ میں کبھی بھی کسی اپنے سے بڑے بندے کو ہمیشہ بھائی کہہ کے، سر کہہ کے، شاہ صاحب کہہ کے مخاطب کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں یہاں وہ پہ شاہ صاحب ہے نا، رضی آپ سے بڑا ہے؟ سن لینا رضی آپ سے سن بڑا لینا ہے؟ بھائی جان، بالکل بڑا ہے جی، بالکل اچھا، کس جی لحاظ جی، سے بڑا ہے؟ عمر سے بڑا ہے، وہ اس کے پاس نالج ہے، میں نے شاید اتنی کتابیں نہ پڑھی ہیں، وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، علمی والا نہیں ہے، تو میں تو اگر آپ کی تمیز دکھا دوں کہ آپ نے افضال وڑیچ کو جیسے وہ اوپر براڈ پہ چڑھا ہے آپ نے اس کو گالیاں دی ہیں، میں اگر آپ کی یہ سن تمیز لینا۔ دکھا دوں تو اچھا یہ تو یہاں تک آپ دکھائیں گے، اس کے بعد جو میں نے ان سے جو مطلب معافی تمیز مانگی ہے، آپ کی ایک سن طرف لینا اور ہے دوسری یار طرف ابو اور ہے۔ بکر بھائی، ضدی نہ ہو یار، ضدی نہ ہو۔ میں نے ان سے معافی مانگی ہے اور میں نے اپنے تہ دل سے معافی مانگی ہے کہ میں نے زندگی سے پہلے اس طرح کی کسی بدتمیزی کسی انسان سے ساتھ کی نہیں ہے، اور یقین مانو مجھے بہت برا لگا، بے شک ہماری اختلافی بات تھی، لیکن اس حد تک میں نے آپ سے بدتمیزی کی اور آپ نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں انتہائی گلٹ میں ہوں۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے ان کے میں ہاتھ اپنے آپ کو ہاتھ اس سے پہلے کے 4 واقعے دکھاؤں گا کہ آپ نے افضال سن وڑیچ کو گالیاں دی، پھر معافی مانگی، پھر گالیاں دی، پھر معافی مانگی، پھر میں گالیاں نے دی، پھر معافی مانگی۔ میں نے یہ کون سی تمیز ہے نہیں آپ کی؟ نہیں 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 نہیں، غلط فہمی ہے آپ کی، ایک میری میں آپ فیک کو آئی ڈی ریکارڈنگ بھی ہے۔ اگر سنوا دوں آپ کی جی تو جی، میری وہ ایک فیک آئی ڈی بھی ہے۔ عامر نذیر صاحب آپ کی براڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، افضال وڑیچ صاحب اوپر آ رہے ہیں، آپ نے اس کا مائک کھولے بغیر اس اب کو گالی دے کے نیچے بالکل اتار ہاں، لیا۔ کیونکہ سن لینا اس بات، میں نے ان کو کہا کہ ان کو کیس نے اٹھایا، یہ ان کو نیچے پھینک دے، بس اتنی سی بات کی، کیونکہ میرا گالی بھی بتائیں، سن لے کون سی گالی دے کے نیچے اتارا وہ بھی بتائیں۔ یار دیکھو اب ضدی نہ ہو، بات آگے بڑھنے نہیں میں دینی آپ ہے کی یا تمیز ضد آپ کو کرنی ہے؟ بتا رہا ہوں نا کہ آپ کی تمیز جو ہے وہ ایک طرف اور ہے دوسری طرف اور ہے، یار یار ایسی ہوس بھائی ملازمت چھوڑ پلیز، دیں، جب بات ہو جو رہی تھی آپ اس ہو کو کنیکٹ وہی کر لیں، سامنے آؤ۔ یا اس یار اس پہ آ جانا تو پھر ون بائی ون آ جانا ہمارے میں سے، اصل ون میں بائی ون آ ٹوٹل جاؤ، 10 کوئی منٹ ہے، پرابلم نہیں ہے، کہاں آنا میں ہے، بات کہاں اپنی آنا ہے رکھ ون لوں بائی ون؟ پلیز، اس کے بعد ون آپ بائی ون سوال کہاں جواب آنا کر ہے؟ میں آپ لینا، کی تمیز آپ کو دکھاؤں گا، آپ میری براڈ پہ آ جانا، ٹھیک ہے؟ اور صرف اور آپ اور میں ہوں گے، ہم آپ اور میں ہوں گے، صحیح ہے، دوسرا ٹھیک بند ہے؟ کوئی بندہ کوئی ابو نہیں ہوگا، بکر میں میر آپ کی کوئی بھی صاحب، نہیں تمیز ابو آپ ہوگا، بکر کو میر کوئی صاحب بھی نہیں ہوگا، ایک کوئی دکھاؤں گا۔ بھی سیکنڈ نہیں رکیے ہوگا، گا۔ اب خوش ہو، ابو بکر میر اب صاحب خوش ہو، صرف ایک اب سیکنڈ بات رکیے گا، بڑھنے دو پلیز، اب بات صرف بڑھنے ایک دو، سیکنڈ رکیے گا۔ جی جی عباسی صاحب آپ میری بات سنیں، آپ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں یار، آپ ایج میں شاید میرے سے بھی بڑے ہوں گے، آپ خود اپنے الفاظ پہ غور کریں ایک ہی سانس میں اور اس موقع پہ کہ امتیاز بھائی اور رضی بھائی، یہ کیا ہے؟ مطلب کیا تاثر دے رہے ہیں آپ؟ یار ایک بات کیا کہہ رہے ہیں؟ بتاؤ، میرا مسئلہ یہ ہے نا بھائی جان، اب آپ سے میں فرسٹ ٹائم جڑا ہوں، میں آپ کو بھائی جان ہی کہہ رہا ہوں، میں نہیں آپ کا مجھے نام بھی مجھے نہیں آتا پھر بھی بھائی جان ہی کہہ رہا ہوں، یہ میری ایک خود کے مینرز ہے، یہ میری خود کی اخلاقیات ہے کہ میں اپنے سے جب بھی تو کسی دوسرے بندے سے کنیکٹ کرتا ہوں تو رسول اللہ ریسپیکٹ صلی فلی۔ اللہ علیہ رسول اللہ اچھا بات سنیں میری جی چھوٹی سی جی بات سنیں۔ جی جی جو وہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یار دیکھو اور دیکھو بھائی جان صحابہ ایک نے، پلیز پلیز آپ مجھے ریکویسٹ ایک بات ریکویسٹ ہے آپ سے، اب میرا جو جملہ ٹاپک تو چل پورا رہا ہے ہونے نا، دیں۔
نہیں عباسی صاحب بات یہ سن نا لیں، پھر ادھر سے ادھر بات نکل جائے گی نا یار. ادھر سے آپ ادھر مائک تو تب دیتے نکلے گی جب آپ میری بات سنیں کرنے گے نہیں نا پیارے. دیتے. آپ سنتے ہی نہیں ہیں، آپ سنتے سن ہی لے نہیں ہیں. آپ سن پہلے لے سن عزیز لیں. بھائی سن لے. یار اگر ریکویسٹ میں نے یہ ہے کسی کہ کو مرزا کو بھائی کہہ کذاب نہ دیا تو کہیں. ریکویسٹ سن لے ان کی، مرزا کو کذاب نہ کہیں پلیز. یار میں نہیں، یہ میں نہیں کہہ مرزا رہا کو تو کہہ ہی ریکویسٹ. نہیں رہا، آپ میں نہیں مرزا میں کو تو یہ کہہ نہیں ہی کہہ نہیں رہا، رہا. میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. آپ بے شک اوہو یہ میں عباسی صاحب، آپ کو عباسی نہیں صاحب منع کر سن رہا. تو لینا. ارے یار آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ سن لیں، موقع دیں گے بھائی آپ بات کرنے کا. وہ کذاب جس کے خلاف صحابہ نے جہاد بھی کیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے فالورز کو بھی آپ بھائی کہیں گے؟ میرا سیدھا سا بھائی سوال جان ہے آپ کو. اب میں مجھے چانس ملے گا بات کرنے کا. جو شاہ صاحب نے میرے مجھے پہ بات سیدھا رکھی سا اس کو عباسی میں آپ پہ. صاحب، عباسی جی صاحب، جی جی عباسی صاحب پلیز گیو جی می اے جی. شارٹ آنسر، یس اور نو. اس کا نام کیا تھا اس کذاب کا، ابو بکر بھائی؟ بھائی میں تو اس ذات اور اس ہستی کے مسلمہ ماننے کذاب. والا ہوں جس نے پتھر بھی ہاں، مسیلمہ کھائے اور کذاب اس کو، نے درگزر فرمایا. میری عرض سن جس لیں، نے میری عرض جی سن جی لیں، جی جس نے بھائی میری صاحب عرض میں سن آپ لیں. کا فالور نہیں ہوں. میں وہ اس نبی ہستی، کا فالور ہوں وہ ہستی، جس نے گالیاں عباسی بھی صاحب سن کھائیں، لیں، جس نے اپنے. سن لیں. وہ گالیاں بھی اب کھائیں زدی نا تو ناؤزلی آپ کی بے قنوت شک. نازلہ بھی پڑھی ہے. نہیں آپ بات سن لیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بھائی ببعض، آپ اس کام پہ کرتے ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو قنوت نازلہ بھی تو پڑھی ہے، وہ والا حصہ نہیں مانتے آپ ان کا؟ بھائی صاحب بتائیے. اب میں بات رکھوں یا نہ رکھوں یا چلا جاؤں؟ آپ نہیں بات کرنے آپ دیتے یہ تو آپ جملہ کی بار مرضی. بار نہ دہرائیں. یعنی میری بات کو اگنور کرنے کے لیے آپ یہ ہر جملہ بات پہ دہراتے تو ہیں آپ میرا عباسی منہ صاحب. پکڑ رہے ہیں. بڑا بیوٹیفل. میری میں جو کہاں منہ تو میرا تو میری آپ سب کچھ بھائی پکڑ کے میرے بیٹھے ہیں، پیارے بھائی. منہ ہاتھ سب پکڑ لیا، آپ مجھے چلے بولنے اچھا نہیں دیتے. اس کا گناہ میں اچھا میں اگر میرا سوال سن لیں، میرا سوال سن کسی لیں. پہلے مشرک پہلے یا پورا منکر کو سوال بھائی سنیں، کہوں، ایک بات سن پہلے لیں. پورا سوال سن لیں پھر رسپونڈ کریں. آپ فرما رہے ہیں میں تو اس ہستی کا ماننے والا ہوں جنہوں نے گالیاں بھی کھائیں اور سارا آپ بتا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی جامع ہے، بڑی وسیع ہے، اور ان کی اس ذات بابرکت کے بہت سے پہلو ہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کافروں کے اوپر قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے. تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے صرف اس حصے کو مانتے ہیں جو اس وقت گفتگو کے لیے آپ کی طرف فیور میں بیٹھ رہا ہے، اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے آپ؟ جی اب آپ بولیں. بھائی جان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت اور نصیحت کو مانتا ہوں جہاں پہ آپ نے یہود النصارہ کو بھائی بھائی کہا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کہا؟ یہ چیزیں جب یہود النصارہ، اچھا، میں مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک سچویشن تھی جہاں پہ وہ ہمارے بھائی قرار دیے گئے. اختلاف کی جو کس کے بات ہے نا، ہمارے اب بھائی مثال قرار دیے گئے؟ ہمارے؟ یار یار آپ نا مائک پکڑتے ہوئے بات نہیں کرنے دیتے. اگر مثال کے طور میں کسی مشرک یا اوہو منکر عباسی یا صاحب میری کسی پرابلم ہی یہ گستاخ، ہے. میری بات سنیں، اس کو نا سن لیں. بات تو سنیں یار آپ نہیں آپ کا بات جانے کنٹینٹ ہے دیتے. نا اعتراض والا، آپ کا کام ہے عباسی صاحب، آپ کا محترم، آپ کا کنٹینٹ اب تو اعتراض والا مسئلہ ہے نا. یہ ہے میری کہ ایک آپ عادت نا ہے دوسرے کا منہ کہ پکڑ میں لیتے ہیں، بات مائک جانے نہیں نہیں دیتے دیتا. کسی کو. بالکل چلیں بالکل پکڑ لیتا ہوں، غلط بات کو میں پکڑ لیتا ہوں. یہ دکھائیں ذرا کس حدیث میں یہود و نصارہ کو ہمارے بھائی کہا گیا ہے، پلیز یہ تو دکھا چلو دیں میں ذرا، واپس کہاں پہ یہ پڑھا ہے آپ نے؟ اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. جاؤ آگے بڑھتے ہیں. یار واپس لے یہ لیتا ہوں. نہیں مطلب دھڑلے سے آپ نبی اکرم صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے وسلم پہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک میں ہے واپس لے اب لیتا ہوں. ٹھیک ہے چلو مجھے کیا پتا میں نے غلط کچھ چیز کوٹ کر دی ہوگی. جب میں کوئی چیز غلط کوٹ کر اوہو دیتا ہوں میں عباسی واپس صاحب لے. یہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ دین ہے، یہ کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہو گیا، بس ٹھیک ہے نہیں ہوا، اچھا ٹھیک ہے یوں کر لیں گے، اچھا ٹھیک ہے منہ کر لیں گے. آپ نے پتا یہ کتنا، اچھا یہی تو آپ کو ہم رو اگر رہے میں تھے، اور یہی اچھا تو ایک بات سنیں اگر میں مرزا یہی صاحب تو کو شاہ صاحب 3-4 آپ کو گالیاں، سمجھا ایک رہے تھے منٹ کہ آپ کو پتا نہیں چلتا یار پیارے بات کہ سنو آپ کیا یار، الفاظ بول بات رہے ہوتے جانے ہیں، دو آپ کو یار. سمجھ نہیں آتی ہے. بھائی جدی میرے پیارے بھائی بات اب سنو. یہ ساری اگر باتوں میں سے یہاں بیک پہ آؤٹ کریں گے 4-5 چونکہ اگر یہاں پہ مرزا نیریٹو ان صاحب کا کو اسی پہ ہی گالیاں بیس نکال تھا نا، دوں، جو انہوں میں نے یہاں بات ابھی غلط 4-5 کوٹ کی ایک منٹ ہے، یار جھوٹ ایک منٹ منسوخ اور کیا ڈاکٹر ہے. ڈو بھائی ایک سیکنڈ یار بات سننے دو. میں یہاں پہ مرزا صاحب کو 4-5 گالیاں نکالوں، میں یہاں پہ مرزا صاحب کو 4-5 اوہو گالیاں کس نے نکالوں، کہا ہے کہ مرزا صاحب کو آپ چار پانچ مرزائیوں کی گالیاں ماں نکالیں؟ بہنیں مت کروں، نکالیں گالیاں، مرزائیوں کی ماں بہنیں گالیاں مت کروں تو میری نکالیں، بات لیکن جانے دیں گے؟ یہ جو جھوٹ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھا، جس کے اوپر وعید ہے کہ من کذب علیہ متعمدن، ہے نا، کہ جس نے جانتے بوجھتے میرے پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. عباسی صاحب یہ کیا کر گئے ہیں آپ ابھی کہ اچھا نبی اس اکرم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یہود و کریں نصارہ کو ایک مسلمانوں کام کے کریں بھائی قرار دے دیا. میں اس کو قرآن تو کہہ رہا ہے، ایگزیکٹلی قرآن تو سن لیں بھائی، بڑی دور کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست بھی نہیں کبھی ہو سکتے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. کہاں سے چلو پڑھا آپ نے؟ زبردست مجھے اس کا زبردست حوالہ دیں. زبردست. چلو میں ابھی آپ کا انکاری ہوں اس بات کا.
کہ میرا رب مجھے جو ہے نا، حوالہ میرا دے جو دیں رب اس ہے، بات کا سن پلیز لے کہ نبی سن اکرم لے صلی بھائی، اللہ علیہ وسلم نے سن لو بھائی یہود و صاحب، میں نصارہ ابھی کو آپ کی اس مسلمانوں بات کا کو نا، بھائی بھائی کہا. اسی عباسی بات کو آپ کے صاحب منہ پہ واپس مارنے لگا ہوں. سن لو، میرا جو رب ہے نا، میرا جو رب ہے، جو میرا منہ خالق پہ ہے، مارنے لگے ہیں. عباسی صاحب کس جی بدتمیزی پہ ہاں آپ اتر جی، رہے ہیں؟ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ او بھائی صاحب، او بھائی میں نے صاحب، آپ کے منہ پہ کوئی چیز ماری ہے؟ میں نہیں صرف نہیں، حوالہ میرے مانگ رہا ہوں مار آپ لے سے. کہاں مار لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کو مسلمانوں کا بھائی بھائی قرار دیا ہے؟ بات سن وہ لو، مجھے بات حدیث دیں گے، پھر آگے بات بڑھے گی. یار آپ اچھا نے ضدی عزیز بندے بھائی، ہو. میرا خیال ہے کہ آپ ختم کر دیں، اتار دیں ان کو. تماشا ہم نے نہیں لگانا. بس آپ اللہ پہ جو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو بندہ مرزا قادیانی کو دجال کذاب کہنے کو گالی کہتا ہے، اس سے بھی کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ اتاریں بس، او ختم بھائی کریں یہ بات. میں نہیں کہہ تماشا رہا، آپ تھوڑی صلی اللہ لگانا علیہ ہم وسلم نے نے. کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ بات. اس حدیث کا حوالہ دے دیں عباسی صاحب جس میں رسول اللہ سن صلی لے، اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو مسلمانوں کا بھائی کہا ہو. یہ وہ جو بھائی حوالہ دے صاحب دیں کہہ بس رہے ہیں نا، مجھے. یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں، اس کی سن لو. لعنت وہ مومن نہیں ہو سکتا جو دوسرے پہ لعنت کرے، تانا کرے اور دوسرے کے بارے میں بدگمان ابھی ہو. آپ نے مجھے کہا تو کہ میں میں آپ کسی کے کو منہ کیوں پہ مارنے لعنت لگا بھیجوں؟ ہوں. یہ تانا تھا، یہ کیا تھا؟ میں نے مجبوراً آپ کو میوٹ کیا، آپ سنتے نہیں ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ حیر صاحب میں آپ کے منہ پہ مارنے لگا ہوں. یہ تانا تھا، گفتگو کے آداب تھے، اخلاق تھے، یہ کیا تھا آپ کا عباسی صاحب؟ کیا میں نے کہا؟ آپ نے کہا کہ ابھی میں آپ کی یہ بات آپ کے منہ پہ مارنے لگا ہوں. نہیں، میں نے کہا آپ واپس رسپونڈ کرنے لگا اس بات کا جو آپ واپس نے آپ رسپونڈ تو نہیں، جھوٹ، آپ آپ نے تو پھر بتایا میں جھوٹ، واپس نہیں منہ نہیں پہ مارنے چھوڑے. لگا ہوں. سن لو طاہر سن بھائی لو، آپ پھر منہ پہ جھوٹ بول مارنے رہے سے ہیں. مراد بیٹھے ہے، بیٹھے تماشا دیکھو سمجھا کریں حفیظ بھائی، یہ اخلاق ہے. آپ یار سمجھے تھے کیوں نہیں؟ یہ اخلاق ہے. یار جب اونچی بات اپنی رکھنی ہوتی ہے نا، ایک بات ہوتی ہے، وہاں پہ تھوڑا اونچا بولنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی بات رہے. آپ بات ہی نہیں سن رہے ہو تاکہ بھائی میرا منہ پہ مقصد. مارنا اونچی آواز نہیں ہوتی، منہ پہ مارنے کے ورڈز اونچے نہیں ہوتے. اونچا بول سکتے ہو مگر یہ اس طرح کی بدتمیزی نہیں کر سکتے. آپ جھوٹ بول رہے ہو، بیٹھ کے کب سے جھوٹ بول رہے ہو. ایک بات آپ کی پکڑتے ہیں، دوسری پہ پھسلتے ہو، دوسری پکڑتے ہو، تیسری پہ. کیونکہ جھوٹے انسان کے سر پیر نہیں ہوتے. آپ کے پاس تو یہ بھی نہیں، آپ کو پتا بات کیا کر رہے ہو. اب اچھا بڑے ایک بیٹے یہ مبلغ یہاں بیٹھ اچھا کے حفیظ یار بھائی، تبصرے کرتے ہمارا ہیں. ایک بندہ موضوع اگر آٹھ بندوں حقیقت کے بات ساتھ کیسے بتاؤں، بات ایک کرے گا؟ منٹ رکے ابو بکر بھائی، اس کی ایک میں بندہ حقیقت بتاتا ہوں. یہ ایک بکواسیات بندہ اس دن کر رہا تھا بیٹھ کے. یہ ہم ماشاء اللہ امتیاز بھائی یہ رضوان ہمارے بھائی پہ پیارے. ان کو اچھا تمیز نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں تمیز. اونچا بولنا کسے کہتے ہیں؟ آپ سن رہے ہو نا؟ اونچا یار منہ جلدی سے پہ ایک دو مارنا، گالیاں دو منہ اور پہ بات بڑھنے مارنا دو پلیز. اونچا نہیں ہوتا. آپ منہ پہ مارنے کو اونچا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ اونچا نہیں ہوتا. آپ منہ پہ مارنے کو اونچا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو اونچا منہ پہ آنے اچھا کو؟ سن لو بدتمیزی کر گالیاں کے پھر دو، کہہ رہے ہو ایک اونچا دو بولنے کو گالیاں کہتے دو. ہیں. آپ کا جو کام ہے، ایک دو گالیاں دو اور بات بڑھنے او دو. بھائی گالی باز تم ہو. تم گالی نے باز کتنے مسلمانوں کو گالیاں گالی دی دو. مرضیوں کی جھولی میں بیٹھ کے؟ یہ سن لو حقیقت سن لو بتاؤں. سن لو سن لو سن لو سن لو سن لو. کانچ کے عباسی نہ بنو. کہاں جو کے نہیں، وہ بات الحمدللہ کر رہے ہیں پکا نا ایمان والا ہیر عباسی بھائی، ہے. وہ والی ایک بات عباسی کا اور 8 جواب دو، بندے. ٹھیک ہے؟ ایک عباسی اور 8 بندے، یہ بھی دیکھو نا، ہاں ایک نہیں، اکیلا عباسی 8 اپنی بندوں کو ایک جواب گاڈ دے رہے کے عباسی ہیں. پینل پہ جھوٹا بھی لوگ نہیں جواب جھوٹے دیں. لوگ ہوتے ہیں. جھوٹا جھوٹا ہی ہوتا ہے. آدھے ایک گھنٹے سے جھوٹ عباسی بول رہے کیوں؟ ہو. 8 عمر بھائی ماشاءاللہ ایک میرے منٹ رک دوسری جائیں طرف ذرا. بھائی. اچھا ذرا ایک عباسی اکیلا چھوٹو بھائی. صاحب رکیے گا. رافع سسٹر آپ عباسی بھی، رافع جی صاحب جی اوچھ صرف بھائی ایک مائک سیکنڈ ملے رکیے گا گا. یا بس یہی طنز و تنازع چلتا رہے گا؟ عباسی بھائی بڑا ایک صاحب، بات رکھنے امپورٹنٹ کا پوائنٹ موقع عباسی میں ملے صاحب گا. ان کو میں نے بتا دیا وہ تو سسٹر کو ایک دفعہ گزارش کی، وہ جی خاتون جی، ہوتے ہوئے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دیکھیں ماشاءاللہ. میں کہ یہی آپ کہہ رہا ہوں نا، مردوں سے مائک میں آپ مردوں بات سے سنو. دیکھا میرا آپ مائک مردوں تھا سے شاہ زیادہ صاحب ایک کے بعد. خاتون، آپ مردوں سے، عباسی صاحب آپ مرد ہیں نا، آپ کو میں نے میوٹ کیا ہے. آپ مردوں سے زیادہ ایک خاتون کو گفتگو کے آداب پتہ ہے. میں نے عرض کی کہ سسٹر رکیے گا، وہ وہیں پہ رک گئی، انہوں نے میوٹ کر لیا. آپ ایسے ماشاءاللہ جری آدمی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا 1 اور 8 مل کے آپ کو پکڑ رہے ہیں، آپ پھر بھی قابو نہیں آ رہے. میں 8 کا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوبارہ آپ کی خدمت میں. رسول اللہ صلی اللہ او علیہ بھائی وسلم کی وہ صاحب حدیث مائک جو ہے نا، دکھائیں. دیکھو پھر بات سنو، پھر وہی اصول بات سن لو، اصول پھر سن وہی لو، بات اصول سن لو. رسول اب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے مجھے دینی ہے جہاں یہود و نصارہ کو مسلمانوں کا بھائی کہا گیا. دیٹس اٹ. چلے ٹھیک ہے، میں دے دیتا ہوں. ابھی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، میں تقریباً 25 منٹ میں ڈرائیونگ ختم تو کر یہ دوں گا. نیچے جو پھر ٹیوانا آپ کو گفٹنگ کر رہا ہے، نیچے اس سے لے دیں حدیث، اس کو پتا ہوگی، یہ آگے ہیں آپ کے چلے ٹولے کے میں سارے. چیک کر لوں گا. اب موقع ملے گا. شاہ صاحب کے بعد میرا مائک تھا جو آپ نے مجھے نہیں دیا. میں جیسی بات کرنا شروع کرتا ہوں، ہر دوسرا یہ جو بات پکڑ اتنی کے میرا لمبی آپ مائک. بات کر رہے ہیں، اس کی بجائے مجھے حدیث کیوں نہیں بتاتے کہاں پڑھی ہے آپ؟ او بھائی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں نا میرے پیارے بھائی، میں غلط حدیث نہیں کوٹ کرنا چاہ رہا، اس لیے تو مجھے پھر تھوڑا جھوٹ چانس دو. میں جھوٹ کیوں کھول. بولا آپ نے؟ پھر او جھوٹ کیوں بھائی باندھ دیا آپ نے جان یار بغیر جانے؟ کانٹیکس میں بات ہوتی ہے، دیکھو کانٹیکس میں بات ہوتی ہے. یار آپ کیوں ضدی ہو رہے ہو؟ پلیز اس کا پیارے بھائی کانٹیکسٹ کیا بات ہے رکھنے دو. عباسی صاحب؟ ضدی کہنے سے ضدی نہیں ہوتا انسان، اپنے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. وہ آپ ماشاءاللہ لوگ دیکھ رہے ہیں.
آپ نے یہ بات کیوں کی اور کس کانٹیکسٹ میں کی کہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں کا ایک موقع پہ اوکے بھائی کا سن وہ لو، کون سا اب موقع سن لو سن لو، جب بات یہ موقع تھی نا، کون تھا؟ امتیاز، میں نے کہا نا امتیاز بھائی، ٹھیک ہے، اور میں نے ساتھ کہا رضوی بھائی، میرا ایک یہ طریقہ ہے گفتگو کا کہ میں کسی سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتا. اگر آپ مجھ سے پہلی دفعہ بڑے بڑے بھائی ہیں نا، تو میں ہر کسی کو بھائی کہہ کے کہتا ہوں، یا سر یا تو شاہ صاحب، یا اس مجھے طرح تو کی. آپ نے سن لو کہہ نا، دیا، مجھے تو تو آپ نے یار فوری کہہ دیا کہ میں آپ یار کے منہ پہ دیکھو مارنے والا ہوں. مجھے وہاں آپ کی تمیز یہ کہاں بھی گئی پھر باسی جھوٹ، صاحب؟ یہ بھی اب ہیر بھائی یار جھوٹ بات بول رکھ رہا ہے. رہے یہ ہو تو ہر پلیز. بندے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، گالیاں تک دیتا یار ہے، کہتا ہے میں ٹائمر کسی لگا کے دو یار، بدتمیزی نہیں ٹائمر کرتا. بھائی 2 منٹ دے دو، اس کے اوہو بعد ٹائمر ہیر ٹائمر بھائی اس کو باسی نیچے صاحب، اتار دے، آپ نے ماحول خراب ہو رہا ہے. یہ بلا وجہ ایسے نہیں آپ نے ماحول خراب ہوتا ہے، اس کو نیچے اتارو. کوئی لائیو کے اوپر آپ جان کوئی مرضی تو ہے نہیں ہے میرے بھائی کہ میں ٹائمر لگا کے آپ سے مناظرہ کروں. میں تو آپ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے یار گزارش تو کر رہا بات ہوں کہ مجھے یہ حدیث دے دیں. سمجھتے تو بات رکھنے دو نا. پھر آپ نے جس بات سے بات میرے آپ سے ادھر ادھر اختلاف کی چھیڑا کرتے تھا، ہیں میرے میں پیارے بھائی. تو سامنے ادھر ادھر تھا کی کہ نہ جو بات کر، چندہ مجھے یہ اکٹھا بتا کہ قافلہ نے کیوں کیا لوٹا. ہے. ارے اتار دے ہیر بھائی، اس کو نیچے اتار دے پلیز، نیچے اتار دے. سارے بھائی کہہ اچھا رہے ہیں اس کو میں نیچے ایک اتار. ہیر بھائی ایک موقع دیں تو ایک بات بتا دوں ادھر، امپورٹنٹ ختم جی بات کرے، ہے. شاہد ایسے بھائی، ماحول خراب ہو رہا ہے اچھا براڈ کا. یہ جو جی شاہد باسی بھائی. صاحب ہیں نا، انہوں نے 2-4 دن پہلے میری براڈ پہ یہ بیان دیا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں والا کام کر رہا ہے، اس لیے ہر نبیوں والا دوسرا کام، تیسرا بندہ جو ہے وہ نبی ہو نبیوں سکتا والا ہے. یہ کام، بیان انہوں نے دیا ہے. اور نبیوں وہاں والا پہ کام. 5 سے 6 گواہیاں ایٹ دا اسپاٹ ان کے خلاف آ گئی تھی. ان کے پاس ایک بھی نہیں تھی. انہوں نے اپنا جج مقرر کیا خلیفہ وقت صاحب کو کہ یہ میری طرف سے میں ان کو جو ہے وہ رائٹس دیتا ہوں کہ یہ جج ہیں. انہوں نے ان کے خلاف گواہی کے بعد فیصلہ دیا. تو اب یہ پیچھے مسلمان رہ گئے. یہ حساب لگا جزاک لیں آپ. اللہ، اور جزاک یہ اب اللہ. جو اچھا ہے جان بوجھ کے ادھر ادھر جا کے براڈوں پہ صرف اپنا لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، چلو اچھا اور ڈاکٹر جو ہے ڈو بھائی، وہ ان کے پاس ٹھیک کوئی ہے. بات کرنے کو ہے نہیں، اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں. کل یہ ادھر اچھا بیٹھ کے لگے ہوئے تھے کہ لو جی یہ کر دیا وہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں مرضیوں کی براڈ پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ پہ پورے وہ تبصرے کر رہے تھے ادھر وہ بھائی، مسلمانوں کے خلاف. وہ میری یہ اپنی حالت ہے لائف ان کی. کی تبصرہ میں نے اپنی لائف پہ کیا، اور شاید جو وہ بھائی ان کی وہ براڈ پہ تم بیٹھے تھے، خاکسار کی لائیو لگی ہوئی تھی، میں سن رہا تھا یہ ادھر بات آپ نے اپنی کی براڈ ہے پہ باسی کیا. صاحب جھوٹ کے تو تم پلندے ہو. اور یہ بات شاطمیت آپ نے کی کرواتا ہے ہے. یہ اپنی براڈ پہ بٹھا کے، اور بعد میں کہتا ہے کہ جی شاطمیت تو پہنچتی ہی نہیں ہے، شاطمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی نہیں، اس لیے کرواؤ. عثمان یار ایوب کا ماڈریٹر بنایا ہے ادھر بٹھا کے، اس کے استغفر پینل پہ شاطمیت اللہ، کرواتا حول ہے. ولا قوت الا باللہ علی ہوگی العظیم. بات. اور جب اس کو کہو کہ یہ سیم اصول تمہارے والد صاحب پہ امپلیمنٹ کریں، پھر آگے سے گالیاں دینا شروع یار کر آپ دیتے. واقعی بہت ضدی ہو یار، قسم سے ڈاکٹر ڈو بھائی، آپ آج جواب میں نے نہیں ہے نا آپ کے تمہارے بارے میں پاس. کنفرم کر لیا ہے. عباسی میں صاحب نے صرف 30 یہ بتانا مرتبہ تھا، باقی آپ کی 30 مرتبہ جو ہے آپ وہ نے یہ دیکھ لیں. جملہ بول دیا ہے، یہ ضدی والا کو 30 مرتبہ آپ نے بول دیا ہے، لیکن خود آپ ماشاءاللہ اتنے ضدی ہیں کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں بتا رہے. ایک تو وہ نہیں بتا رہے کہ کہاں کس موقع پہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں کا بھائی کہا گیا، اور دوسری یہ نئی بات آ گئی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہر بندہ نبیوں والے کام کر رہا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اوکے اوکے، کیا ہے یہ؟ بات ہو رہی تھی ختم نبوت. یہ انہوں نے میرے سے کوئی گواہی لی کہ آپ پتہ نہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا کام، سوری ختم نبوت کی بات تھی. میں نے کہا بھائی جان نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبیوں والا جو سلسلہ ہے نا، جو کام کا، جو نبیوں کا سلسلہ ہے، جو نبی کام کرتے تھے، نبیوں کا کام کا سلسلہ جاری ہے. تو اب نبیوں کے کام کا سلسلہ جاری ہونا یا نبوت کے سلسلہ جاری ہونا، یہ دو الگ باتیں ہیں. تو نبیوں کا کام کیا تھا؟ تبلیغ تھی. تبلیغ آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. اگر آپ اچھی بات کسی کو پہنچا رہے ہیں اس دین کی، تو وہ تبلیغ ہے، اور یہ نبیوں کا کام ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا مطلب اتنا بڑا ایشو والی بات ہے کہ بھائی صاحب میں نے کہہ دیا کہ نبیوں والی جو ہے کام جاری ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ نبی ہو سکتا ہے، چونکہ نبیوں والا کام جو ہے وہ ہر دوسرا تیسرا بندہ کر رہا ہے. یار یہ دوسرا تیسرے والی بات تو کہ اپنی جوڑ رہے ہیں اپنے سے ہی. نہیں میں اپنی نے یہ کہا نہیں، تھا یہ دیکھیں اب گول یار کا یہ کس کے فاروق اب بھائی گواہی نبیوں آ کا گئی جو تھی اس میں. کام کا میں نے سلسلہ ہے وہ میسج جاری لکھا ہے. ہے، یہ بے شرم بے غیرت شاتم ہے، یہ اپنی براد میں شاتمیت کرواتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اس کو کیوں آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں تو ہر براد میں کہتا ہوں اس ایسے بندے کو اٹھانا نہیں چاہیے. کیا اتار دو انہوں نے یار، کیا روسٹ بھائی حرکت کی ہے؟ اتار دو. مجھے ایک سیکنڈ عباسی صاحب رک جائے. اب نہیں آپ یہ مائک کھولیں. تمام مذاہب کی تصویریں کعبہ کے ساتھ لگائی ہوتی ہیں اس بندے نے، جیزس کے ساتھ لگائی ہوتی ہے، مرزیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ خدا عثمان کا کی خوف پھر. کرو یار، خدا کا خوف کرو. میں نے آپ کو بلاک اچھا کیا ہوا ہے. جو عقیدہ میری بتا دو اپنا، میرے عقیدہ بتا دو اپنا عقیدہ بتا دو، جلدی کرو، عقیدہ بتاؤ اپنا. کیا میری بات عقیدہ سنو. ہے؟ جو میری لائف پہ ریگولر آتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ میری تمہاری لائف عباسی لائف کیا صاحب ہے. میں کچھ بات نہیں آپ ہوتی. یہاں آئے ہیں نا، ہم نے تو نہیں بلایا، آپ خود آئے ہیں نا، تو آپ بتا دیں عقیدہ کیا نہیں آپ عقیدہ نے ہے. ریکویسٹ کی بھائی جان مجھے کسی نے. توانا صاحب تسی فل مار دے پے نا اینو، اللہ کرے گا تسی یار ادھر نال قیامت والے کھلوتے ہوگے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ٹوانا میرے ساتھ جنت میں جائے گا.
इंशाल्लाह तुम्हारा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जो 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 तुम्हें सपोर्ट करते हैं ना तुम्हारे साथ ही खड़ा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और को पता है कि अब्बासी जो है अमन और हक की बात करता है। अब्बासी जो है वो मुल्हिद है, अब्बासी उसको पता साहब, है। ये कौन सा अमन और हक है? ये कौन सा अमन और हक है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांध देते हैं आपके? उन्होंने यहूद और नसारा को मुसलमानों का भाई भाई अच्छा साहब, मैं आपको मुझे निकाल के मुझे दे थोड़ा मौका दें जरा। चलो ये यार, आप मुझे देखिए, ये जो अब्बासी है ना, ये मुल्हिदों को भाई दोबारा सपोर्ट आएंगे। करता है, ठीक है। इसकी ब्रॉड पे मुल्हिदों को तो पूरी आज़ादी है कि वो जो है मुसलमानों को उठा के और उनसे सवाल जवाब करें। और जब मुसलमान इसकी ब्रॉड पे जाके किसी मुल्हिद से सवाल करें ना, तो ठीक है, वहां पे मुल्हिद कहते हैं कि हम पैसे लेते हैं जवाब देने के ना। और फिर ये उनको कहता है कि जी जी आपने, मुल्हिदों को कहता है कि जी वाकई आपने बात बिल्कुल हक की है, ये मुसलमान जो है ना ये ठीक नहीं है। ये कुछ इसकी ब्रॉड पे होता है। और शातमियत और गुस्ताखी भी होती है, ठीक है। और ये उस शातमियत और गुस्ताखी को रोकने में बुरी तरह नाकाम है। इसकी ब्रॉड पे लोग आराम से बैठ के तमाम अंबिया किराम की शातमियत करते हैं, अल्लाह ताला के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस कदर गुस्ताखी करते हैं, लेकिन ये बंदा नहीं रोकता। ये बिल्कुल हकीकत बात है। और यहाँ बैठ के इससे हमने डिबेट पे पूछना है। ये कह रहा है कि जी ये बताने है कि इखलाकियत में तो जो कादियानी है ना जी वो नाकाम हो गए, लेकिन इल्मी तौर पे ये साबित करना चाह रहा है कि वो कामयाब है। कल भी मैंने इससे पूछा था कि क्या इल्मी एतबार से जो कादियानी है उन्होंने अपना अकीदा कुरान हदीस से वाजे कर दिया था, दलील दी थी हमारे मुसलमान भाइयों को, तो उस वक्त भी ये ब्रॉड छोड़ के चला गया था। और अभी भी इसके पास कोई जवाब नहीं है। इस जैसे लोगों का काम पता है क्या है कि आना और जो मुसलमानों की जो कामयाबी है ना उसको मांद करने के लिए जितनी कोशिश कर सकें इधर उधर की बात करके वो करना, ये वो वाला काम करने आया था। तो इसके पास जो ये अभी भी खुद कोई- गए हैं, इनको मैंने नहीं उतारा। आप जैसे ही बोलना शुरू हुई हैं तो ये खुद ही उतर गए। जी उनको पता है ना कि इनसे फिर वही सवाल होगा, ठीक है, जो कल इनसे हुआ था कि ये बता दें कि चलिए इखलाकियात में तो कादियानी जो है बुरी तरह वो तो नाकाम हो गए, वो तो उनका जो वो नारा लगाते हैं ना वो वाजे हो गया, उसकी भी कली खुल गई, ठीक है। लेकिन जो उनके अकायद हैं वो उसके बारे में भी बताएं ना। ये उस बारे में बात ही नहीं करते। वो अपने अकायद के बारे में उन्होंने क्या कोई दलील दी थी कादियानियों ने? कुरान हदीस से कोई एक दलील उन्होंने दी थी? क्या वो साबित कर पाए? इस पे अब्बासी साहब मुंह नहीं खोलते, फिर पैनल छोड़ के भाग जाते हैं। ये इनकी हकीकत है। जज़ाकल्लाह टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व एक मिनट आसम भाई, आप आसम भाई भाई बस तरतीब 30 से। सेकंड में फिर चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले बात तो ये है कि जो डिबेट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुनाजरा हुआ वो जो है सबको मुबारक हो उसकी जीत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने उनके घर में जाके अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी बहस और इल्मी मुकाबला किया है, उनको शिकस्त हुई है और वो अपने जो है अपनी किताबों से, मिर्ज़ा से, हर चीज़ से भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है, ये जो अब्बासी था ये तमीज़ की बात कर रहा है, ये मुनाफिक आदमी है। इसने कल जो है बैठ के इम्तियाज़ भाई और अदनान भाई पे इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने 70,000 जो है ना पाउंड इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है और ये जो है पैसे यानी कि खा रहे हैं खतबे नबूवत के नाम पे, ये कोई सफाई नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा जी इनको तो बात करने की तमीज़ नहीं थी। तीसरी बात इन्होंने कहा जी इनके कपड़े अच्छे नहीं थे, इनके कपड़े देखे कैसे थे, कपड़े इनके लिबास के बारे में बात की। फिर उसके बाद कहता है इनको बैठने की तमीज़ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं जो है तमीज़ से बात करता हूँ सबसे। ये जो हमारे हीरोज़ थे उनके बारे में जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा आज जो है नाज कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और ये ऐसी खबासत कर रहे थे इनके बारे में, ऐसे आदमी को आप ऊपर ले रहे हैं, इसको दफ़ा करें। अहिर भाई अस्सलाम वालेकुम, माजरत के साथ डॉक्टर साहब एक मिनट देना। एक मिनट देना। नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, बच्चों के साथ हूँ। मैं सिर्फ बताना है, इन्होंने ग्रुप बनाया जी। ये टवाना साहब आप भी शामिल थे, ठीक है, आप भी शामिल थे। आपको भी कपड़े उनके याद आ रहे थे, अब्बासी को भी याद आ रहे थे, भी था साथ मरज़इयों को और भी याद थे, और पप्पू मलो को भी याद आ रहे थे। यार अगर आपका म्यार ये है ना तो मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ करता हूँ। मैं आपकी ब्रॉड पे कुछ नहीं कहूँगा आपको, ना आपको मैं मुखातब करूँगा। मेरी सिर्फ अल्लाह से इतनी दुआ है कि आपका अंजाम क़यामत वाले दिन अब्बासी जैसे लोगों के साथ हो। जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं ना ब्रॉडों पर, ठीक है, आपका अंजाम उन लोगों के साथ हो। और मैं अपना ही दुआ करता हूँ मेरे जैसे बंदे का अंजाम जो है ना वो इम्तियाज़ भाई और अदनान भाई जैसे लोगों के साथ हो। आमीन। आमीन। आप भी अपने दुआ करो, जिनके साथ बिठाते हो ना
اور یہ جتنی غلط لینگویج یوز کرتے ہو صحابہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، وداؤٹ اینی ریزن. آپ کو کچھ کہا ہو نا کسی نے، پھر آپ کہو بھی. امتیاز بھائی نے ٹوان صاحب آپ کو کیا کہا ہے؟ عدنان شیرو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، نہ امتیاز آپ کو جانتا ہے. جو لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں آپ ان پہ کمنٹ کرتے ہو. یار کیا معیار ہے آپ کا؟ آپ کی بتاؤ، مجھے بتاؤ. پھر آپ کہتے ہو جی کہ لوگ مجھے کہتے ہیں اس لیے میں گالی نکالتا ہوں. انہوں نے آپ کا کیا بگڑایا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ مولوی ہیں، داڑھی رکھی ہے، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں اور مرزا قادیانی کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کی جماعت کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ اس لیے ان کے خلاف ہو سارے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ اور رسول کی جو نمود ارے ڈار بھائی آپ آپ جو کی ہے آواز نہیں. اس کے اوپر آپ ایسے جو ان کی تنقید کریں ان کے اوپر. چلے گئی ہے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک ہمیشہ ہمارے بھائیوں کو کامیاب رکھے اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اہیر بھائی بات پتہ ہے کیا ہے؟ سمپل بات. ایک انسان جب غلط ہوتا ہے نا تو اس کے جو مطلب کوئی ایسے بلا وجہ کسی کی مخالفت یا کسی کے لیے بات نہیں کرتا نا. عباسی کا کردار پچھلے 4 مہینوں سے یہی ہے جو آج یہاں ایکسپوز ہوا ہے. یہ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، بدتمیزی، گالم گلوچ، لوگوں پہ تنقید، لوگوں کے لباس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ لباس کا مطلب لباس پہنا نہیں پہنا یا جو بھی جس طرح کا پہنا جس طرح کی، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ صرف تکلیف اس بات کی ہے نا کہ الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ کہ مسلمانوں نے اپنا جو انہوں نے ایک جو اسٹیپ لیا الحمدللہ، ان کے گھر میں جا کے ان کو آئینہ دکھایا اور مرزا غلام محمد قادیانی کے کفر اور دجل ان کے سامنے رکھے. اس کی تکلیف ہے. یہ برداشت نہیں ہوئی مسلمان بھائیوں کی. ان کی آپ بیٹھنے پہ تنقید کر رہے ہو، ان کے آپ اٹھنے بیٹھ بھی، آپ کو کیا مسئلہ ان سے؟ اور یہاں آ کے یہاں لیکچر دے رہے ہو کہ جی یہ میں بڑا تمیز والا ہوں اور میں بڑا تمیز سے بات کرتا ہوں. جھوٹ، یہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو. شرم نہیں آتی آپ کو؟ کہتے ہو مسلمان ہو. مسلمان کا یہ شیوا ہوتا ہے ایک ہی پلیٹ فارم میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے 4 دفعہ آپ کے بیان بدلیں، 4 دفعہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اور جھوٹ بھی کس ہستی پہ بولا؟ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. شرم نہیں آئی آپ کو؟ اور کہتے ہو پھر مسلمان کچھ کہتے ہیں. اور یہ ٹوانا، فیضان اور یہ طاہر اور یہ اور ان کے ساتھ جو ٹوٹے ہوئے مرزئی ہیں نا، جو کہتے ہیں نا گھر کے نہ گھاٹ کے، یہ ان کا گروپ ہے اور یہ مسلمانوں پہ تنقید کریں گے. ان کو کس نے حق دیا جی؟ تو پلیز مہربانی کیا کرے معذرت کے ساتھ. اگر میری بات کسی کو بری بھی لگی ہے تو پلیز کائنڈلی معذرت سب سے پہلے کہ ان لوگوں سے تھوڑا سا اویئر ہیں. بس ان کو سپیس نہ دیں کیونکہ آپ کی بیٹھک، آپ کا جو ایک براڈ کا ایک جو مقصد ہے وہ بھی خراب کرتے ہیں. یہ کل نہیں السلام کوئی علیکم. کسی اور بھائی نے بات کرنی ہے پلیز معذرت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میں کل سے آہیر بھائی اس بندے کا میں انتظار کر رہا ہوں. جن 2 مسلمانوں نے جیسے کیسے جن کپڑوں میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کیے ہیں. اس بندے نے بات کی ہے عدنان رشید پہ، اور ان سے میں عدنان رشید کو سالوں سے جانتا ہوں. میں پرسنلی مل چکا ہوں امتیاز سے. دونوں ڈاؤن ٹو ارتھ آج اس انسان. ایک ہی بات ان سے نکلتی ہے ان کے منہ سے. اس نے بات کی ہے اس کی کریڈیبلٹی کی. میں تمہیں کریڈیبلٹی بتاتا ہوں نا. اوپر آؤ ذرا. اس نے یونیورسٹی آف لندن سے BA آنرس ہسٹری میں کیا ہوا ہے. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے اسلامک کمپیریٹیو ریلیجن پہ کام کیا ہوا ہے. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے DCCI پروفیسر جے اسمتھ کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہوئی ہے. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے سیموئل گرین کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہوئی ہے. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈبلن کے جو یونیورسٹی ہے اس میں لیکچرز دیے ہوئے ہیں. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے اقرا ٹی وی، اسلام چینل، BBC ایشیا نیٹورک، پریس ٹی وی پہ کام کیا ہوا ہے. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس کا کام آکسفورڈ یونیورسٹی نے پبلش کیا ہوا ہے. تمہارا کام کس نے پبلش کیا ہوا ہے؟ اس نے لمز لاہور میں لیکچرز ریکارڈ کیا ہوا ہے. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس کو ایمیننٹ اسکالرز کی طرف سے حدیث کی اجازت ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی تمہاری پلس اوقات بھائی کیا ہے کہ تم میں آپ سے گزارش کروں گا اور آگے نیکسٹ آنے والے بھی دوستوں سے
ایک شخص کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو پورا اس کے نام نہیں کر سکتے. اگنور کریں ایسے لوگوں کو, ان کو اتنی ہائی لائٹ نہ دیں. بس بہت ہوگی یہ بات. انشاءاللہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پہ انشاءاللہ کامنٹ کریں. جی نہیں میں اس پہ ہی کریں آپ. میں صرف اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عدنان رشید صرف اسپیکرز کارنر کی حد تک نہیں رہا. اس کی اسپیشلٹی کیا ہے میں ان کو اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے منہ کے اوپر یہ جا کے ملا کرے. اسلامک ہسٹری, سیرہ آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ملٹی فیتھ, اسپیشلی کرسچینٹی اور ملحدین, is the Trinity man made or divinity revealed. اس پہ آپ ان کے لیکچر تو سنیں, آپ ان کو شریعہ لا پہ سنیں, آپ ان کو جو رافضی ہیں ان پہ بیٹھ کے سنیں. اچھا وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, تم کاؤنسل کے گھر میں رہتی ہو, بغیرت انسان. کل تم نے 2 مسلمان کے جو شیر لڑ کے آئے ہیں وہاں پہ, ان پہ تم نے اتنی بڑی بات کر دی, اور جو پہلے سے ماتمی کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یار وہ جو ہے بڑے مہان لوگ ہیں. تو میرا تمہیں یہ چیلنج ہے, اوپن چیلنج, لے کے آؤ اپنے ملحدین اور منکرین حدیث کو. میں اور عدنان کیمرے پہ تم سے ڈیبیٹ کریں گے اسپیکرز کارنر میں. لاسٹ ٹائم تم بھاگ گئے تھے نا. میں اور عدنان دونوں کھڑے ہو کے تم سے فیس ٹو فیس ڈیبیٹ کریں گے. لے کے آؤ اپنے ملحدین کو جن کو تم بٹھاتے ہو ساتھ میں, جو تبرہ کرتے ہیں کن پہ, صحابہ کرام پہ اور امہات المومنین پہ اور احادیث پہ. ایک دفعہ سامنے تو آؤ, لے کے تو آؤ. رات پچھلی دفعہ تو میں 2 گھنٹے کھڑا رہا, تم آئی نہیں. آؤ میدان میں. جن پہ ہم فخر کرتے ہیں پورا لندن عدنان رشید کو واللہ تاللہ باللہ استاد بولتا ہے. اور اگر وہ صوفے پہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا, اس کا مطلب ہے we own them. They were bitches, bro. السلام علیکم. السلام علیکم. فاروق بھائی آپ سے تو بات ہی نہیں ہوئی ڈیبیٹ کے بارے میں. وعلیکم آپ کے السلام. ساتھ تو کیسی لگی پھر آپ کو ڈیبیٹ؟ ماشاءاللہ جو ڈیبیٹ جب ہم دیکھ رہے تھے نا ہم لوگ, میں بتا رہا تھا پہلے بھی بھائیوں کو, ایسے سین تھا وہ جس طرح وہ کرکٹ کے میچز میں ہوتا ہے نا. ہم لوگ ارسلان بھائی ہیں جو امتیاز بھائی کے ان کے ایڈمن ہیں, ایڈیٹر ہیں, چینل وغیرہ کے کرتے ہیں. ویڈیو کال پہ میں اور وہ ہم دونوں بھائی نا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور جب وہ والا پوائنٹ آیا نا, شروع میں تو بڑے ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے ان مرزائیوں کی حرکتوں سے تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ. لیکن جب ڈیبیٹ شروع ہوئی نا تو امتیاز بھائی نے جب وہ پوائنٹس رکھے نا 1 2 3 4 5 6 کہ لو بھائی یہ باتیں ہم رکھ رہے ہیں, ٹیک اے پوزیشن, قسم سے ہم لوگ, میں نے یوں اٹھ کے نا ہم لوگ یوں تالیاں مار رہے تھے. میں کہا یہ چیز یہ سیدھا باؤنڈری سے باہر, یہ چھکا مارا ہے, مرزائی نہیں بولیں گے اس پہ. اور ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی نا, اور جب امتیاز بھائی نے وہ پوائنٹس رکھے تھے نا وہ دوسری والی ڈیبیٹ میں, پہلی والی میں, کہ تم لوگ 2 محمد مانتے ہو اور مرزا کی بیگم کو ام المومنین تم کہتے ہو, وہیں پہ سٹارٹ ہوا نا. تو میں نے ارسلان بھائی کو کہا, میں کہا یار دیکھنا اب رضی کے ہاتھ میں اسکرپٹ ہوگی اور ایک ہی جملہ اس کے منہ پہ ہوگا, بابے 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 بابے. اور وہی ہوا, رضی ایک ایک کر کے نام لے رہا تھا, حتیٰ کہ اپنا بہت شکن بھائی ایک موقع آیا, میں نے کہا ارسلان اب دیکھنا یہ کہے گا چشتی رسول اللہ, اور وہی بات ہوئی. رضی نے وہی پہ رضی بولا یہ دس از ریٹن چشتی رسول اللہ. میں نے کہا یہ بھائی اتنا پکارا وہ قسم سے. وہ بھائی بھی ایڈٹ کرتا رہتا نا ویڈیو, کہتا ہے یار مجھے ایک بات یہ نا لفظ یاد ہوئے پڑے ہیں کہ رضی کیا بولے گا, اب یہ بولے گا, اب یہ بولے. انہوں نے بالکل گھسی پٹی رٹی رٹائی وہی اسکرپٹ جو یہ 130 سالوں سے لے کے در بھٹک رہے ہیں بیکاریوں کی طرح, ہر دروازہ کھٹکھٹا کے وہی والا منجن, وہی کوشش کی. اور اپنے آپ میں یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھیا ہم نے کوئی تیر مار دیا. وہ تیر جو مارا ہے نا وہ احمدیوں پہ نہیں لگے گا. وہ اسی طرح کے پپو ملک وغیرہ چلتے پھرتے جن کا صبح شام ان کا بھی یہی ٹاپک ہے, بس ایک چیز کو لے کے گھسیٹتے رہنا اور اس سے مرزے کو بچانے کی کوشش کرنا. ایسے 2-4 نمونوں کو تو بڑی پسند آئے گی وہ بات, اور تالیاں بھی پیٹیں گے نو ڈاؤٹ. لیکن جو احمدی ہے نا, جو گھر کا بندہ ہوتا ہے نا, وہ تنگ آ چکا ہوتا ہے آپ کی ان حرکتوں سے, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب اتنا تام جھام کر کے اتنے کیمرے لگا کے کیا ہے تو بات کی ہے تو کوئی بات نکلے. کبھی تو تم جا کے مرزا جی کو آن کرو
اور کبھی تو سر احمدیوں کا فخر سے بلند ہو، ان کو انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا انہوں نے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، شیخ صاحب ہمیں بتا رہے تھے، کتنے لوگ بتا رہے ہیں احمدی خواتین، احمدی بچوں کے میسیجز لوگوں کے وہ اتنے ان پہ تپے ہوئے ہیں، اتنے تپے ہوئے ہیں کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے وہاں پہ جا کے، یہی کام تم نے کرنا تھا تو کیسر راجہ کے سامنے کر ہی لیا تھا، پھر اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو دن رات تم ہر جگہ کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی وہی چیز ہونا تو یہ چاہیے تھا. فخریہ، جیسے فخریہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم اس بات کو آن کرتے ہیں، اس بات کے اوپر ہم نہیں آن کرتے. تم بھی دو ٹوک جواب دیتے جب 8-9 پوائنٹس رکھے امتیاز بھائی نے کہ یہ بات ہے، اگر یہ کہنے والے نے یہ کیا ہے تو جاؤ ہمارا فتویٰ ہے، اگر یہ کہنے والے نے اس کے بعد خود کو نبی کلیم کیا تو جاؤ ہمارا یہ فتویٰ ہے. اب تم بھی فتویٰ دو. اب چاہیے تو تھا کہ بہادری دکھاتے اور مرضی کہتے ہاں جی ہمارا بھی فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے، تو کافر تو قرار دیا نہیں، بولے تو اس پہ تھے کچھ نہیں. اب اس بات کو آپ پیچھے لے کے جائیں کہ اگر یہ کافر نہیں سمجھتے ہیں تو جاہلوں کی طرح دن رات بیٹھ کے یہ ڈنڈورا کیوں پیٹتے رہتے ہو؟ بابے نے یہ کیا تو بابے نے وہ کیا تو بابے نے یہ لکھ دیا. اس کا مطلب ہے تم بھی سمجھتے ہو کہ وہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے تم کر رہے ہو. کسی اور رنگ میں کی ہوئی بات کو تم کسی اور رنگ میں پیش کر رہے ہو. دو ٹوک میں کہتا ہوں خدا کی قسم دل خوش کیا امتیاز بھائی نے، عمران بھائی نے. انہوں نے کہا کہ اگر بھائی تم 200 چیزیں اور لے آؤ، لیکن اگر ان 200 چیزوں کے بعد کسی بھی بابے نے یہ کہا نا کہ میں نبی ہوں اور اس کے ماننے والوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی یہ نبی ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے، ہم اس کے امتی ہیں، بھائی اٹھا کے لے جاؤ ہماری طرف سے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈوب کے مر جاؤ مرزائیو، وہاں پہ بات نہیں آئی تمہارے لوگوں، بات نہیں آئی. آگے سے ایک کوئی پوائنٹ رکھ دیتے، کوئی مرزا کی ایک تحریر کو ڈیفینڈ کر لیتے. ڈیفینڈ تو کیا کرنا، جب مرزا کی تحریر امتیاز بھائی نے پڑھی، وہ شکر بھائی آپ کو یاد ہوگا اردو والی، ابراہیم اخلف چلا اٹھا، اردو کی بول رہے why are you speaking in Urdu, then I will talk in Arabic for 2 hours and then you'll have to debate in Arabic with me. ابے بہ جا ایڈا تو عربی، وہ تیرا نبی پنجابی ہے مرے، تیرا نبی پنجابی ہے تو ہم کوٹ نہ کریں اس کو، اور ٹرانسلیشن وہ کر تو رہے ہیں جو شرط رکھی تھی، اور خود اگلی ٹرم میں دھڑا دھڑی اردو بولتے رہے اور ٹرانسلیٹ بھی نہیں کیا بے شرموں نے. اور بے حیاؤں کی طرح ان کے جو یہ پالتو ہیں ٹک ٹاک پہ جو لے کے کھاتے ہیں ان سے، وہ ایسے دیواروں میں سر مارتے پھر رہے ہیں، او بولو ہلا لالا ہلا لالا، یہ ہو گیا وہ. اے بتاؤ، نہ تم سے مہمان نوازی ہوئی، نہ شرائط پہ تم پورے اترے. بے شرمو 2 کی بات ہوئی تھی، تم 4 بندے لے کے گھس گئے اپنے ہیں، نہ تم سے مرزا کو ڈیفینڈ کیا گیا. تو کس چیز پہ خوش ہو رہے ہو کہ پینٹ اچھی پہنی ہوئی تھی تمہارے مرزائیوں نے؟ حد ہوتی ہے یار، بے شرمی کی حد ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں چور مچائے شور. اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں، دیواروں میں بج رہے ہیں ادھر ادھر. اصلی فاروق بھائی میں آپ کو نا ایک کلپ وہ سناتا ہوں پسینہ جو آ رہا تھا اس کو دوسرے بھائی یار، وہ نہیں پسینے کی بات نہیں ہے عمر بھائی، پسینہ سب کو آ رہا تھا وہاں پہ. تکلیف کس کو ہو رہی تھی، درد کس کو ہو رہا تھا، وہ پسینہ بتا رہا تھا نا. اوے عمر بھائی پسینہ سب کو آ رہا تھا یار. اس طرح کی باتیں ان کی طرح باتیں نہ کریں. ہم علمی لوگ ہیں، علمی بات کریں گے، نہ ڈریسنگ پہ بات کر رہے ہیں نہ کسی کے پسینے پہ. پسینہ سب کو آتا ہے. اچھا آپ نے جو بات کی نا فاروق بھائی، انہوں نے مانا، رحیل نے اپنی ٹرم میں یہ مانا کہ وہ جو بزرگوں کے ہم نے نام لیے ہیں وہ تو فنا فی رسول میں ہو کے یہ باتیں کر رہے تھے. آپ لوگوں کو وہ میں کلپ پلے کرتا ہوں، میں کلپ پلے کرتا ہوں. 1 منٹ دیں مجھے، بس میں کرنے لگا ہوں پلے. بالکل بعد از خدا با عشق محمد مخمرم، گر کفر اینی باود با خدا سخت کافرم. After Allah, I am engulfed in the love of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. If this is kufr, I am the greatest kafir. A person who says, Tabaraka man ta'allama wa 'allama, that all I have gained is through Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Seeing someone's face, all of these examples are giving because they are bereft of that spiritual sense. They do not know what these people are saying. Why should we put fatwa on these people? Because they had this experience. They were fanat al-Rasul. They understood. These people have nothing. They have no physical example in this era to present in front of us. یہ اس نے کہا کہ جن لوگوں کا ہم نے نام لیا ہے وہ سارے فنا فی رسول کے اندر ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں. تم ان کو پیش کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے why should we put a fatwa on them. اور یہ جو نیچے جاہل مرزائی جس کو انگلش نہیں آتی نیچے رو رہا ہے، ابے اوے بابوں کو پیش بھی تم نے کیا ہے، دفاع بھی تم نے خود کیا ہے. یہ سن لو، ان کو حق میں مانا ہے انہوں نے. یار عقیل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یار مرشد آپ نے میرے منہ کی بات کر دی ہے، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں یہ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کہ یہ خود ہی اپنے آپ سے ڈیبیٹ کر رہے تھے، سوال بھی خود اور اس کا ریبٹل بھی خود ہی دے رہے تھے.
لیکن جو سوال امتیاز بھائی اور عدنان بھائی نے کیا تھا وہاں تو آتا ہی نہیں تھے کہ 2 محمد آپ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں تو اس پہ آؤ، وہاں نہیں آئے، لیکن خود ہی اپنے آپ کا کوشچن بھی اور ریبٹل بھی اسی کا کرتے تھے. اینی میں جس کے لیے اوپر آیا ہوں وہ یہ کہنے کے لیے کہ عثمان بھائی کو پتا ہے میں جس علاقے میں رہتا ہوں، تو کل کی بات ہے اور دس ہیز ٹو گو آن ریکارڈ. میں اس بندے کا نام نہیں بتا سکتا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ قادیانی ہے، مرزئی ہے. وہ کل مجھے اس نے روکا ہے، میں ٹیسکو پہ کچھ لینے کے لیے گیا تو وہاں روک کے بولتا ہے عمران بھائی آپ عدنان کو اور امتیاز بھائی کو جانتے ہیں؟ میں بالکل جانتا ہوں، میں ملا بھی ہوں. بولتے میں نے دیکھا تھا آپ اسپیکر کارنر پہ ان کے ساتھ تھے، تو میں کہ ہاں جانتا ہوں، ان سے بات بھی ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ ہم احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں اچھا کیوں ملتا رہتا ہوں، تو مجھے آج تک نہیں تھا پتا کہ وہ مرزئی ہیں. اور یقین مانے اخیر بھائی انہوں نے کہا ہے کہ کل جو ہم نے سنا ہے نا تو ان کے دل ہل گئے ہیں. تو بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یقین مانے ان کی باتوں سے لگا ہے 99% وہ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں، صرف انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے اور صرف اس دن کی ڈیبیٹ کے پیچھے. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا کی قسم ایک ایک گھر میں انہی کے چینل کے ذریعے، انہی کی لائیو کے ذریعے ہر قادیانی کے گھر میں وہ پہنچائے، اور کسی ملک کا ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا، اور قسم سے یو کے ہر گھر میں یہ پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت جلد آپ کو ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ. عمران بھائی ایک بات اور معذرت کرے، وہ جو استغفر اللہ اس نے بولا تھا رحیل نے، اور وہ رضی اس کے کان میں بعد میں کچھ کہنے لگا تھا، وہ کیا بات ہوئی تھی؟ مجھے تھوڑی سی وہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ اس نے منع کیا تھا اس کو استغفر اللہ کیوں کہا آپ نے؟ ایسا ہی کچھ تھا یا کیا تھا؟ شروع کی بات ہے، جب ڈیبیٹ امتیاز میں نے سٹارٹ کیا اس وقت کی بات ہے، مجھے لگتا ہے. پوائنٹ میں دیکھوں گا دوبارہ نا، میں نکال کے پھر آپ کو مجھے اس چیز پتہ کیا ہے، جب میں بھی دیکھ رہا تھا نا، ساتھ ڈرائیو کر رہا ہوں، ساتھ دیکھ رہا ہوں، تو وہ اس میں نہیں، پھر ہم کو بعد میں سننی پڑتی ہے نا کہ بات کیا باتیں ہوئی ہیں. یہ ایک دفعہ تو بات نہیں ہے، کیونکہ انگلش میں ہے. بے شک ہم انگلش سمجھتے ہیں لیکن اتنی بھی اچھی نہیں سمجھتے کہ ہر جو سینٹینس ہے اس کو بالکل صحیح ہے. یہ محمد زاہد کو اٹھا لیجیے، ان کی پرائیویٹ آئی ڈی ہے. اچھا تو عمران بھائی وہ نہیں اپنا دوست جو ہائیڈ پارک کارنر والا ہے، ایم ڈی، جی 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 سوری لائک، ہاں وہ آیا تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیسی رہی، کہتا ہے بس ٹھیک ہے 50-50. تو بٹ میں نے پوچھا کہ جو رویہ، کہتا ہے نو رویہ گڈ نہیں تھا، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، چلو کوئی نہیں نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. میں کہا تو سیٹسفائی ہے؟ کہتا ہے نو میں سیٹسفائی نہیں ہے مربیاں دے. تو یہ ان کے اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جو بندہ ادھر آتا ہے آپ کے پاس، وہ سیٹسفائی نہیں ہوا. ویسے اور کیا یہ بڑے آپ نے پتے کی بات بتائی ہے کہ اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوا نا، کیونکہ وہ تو مرزا کی کوئی بھی ایک لفظ بھی پڑھ دو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوا ہے تو کوئی مسئلہ ہے. مرشد یہی تو پرابلم ہے کہ مرزا کا کوئی ایک لفظ پڑھتے تو سیٹسفائی ہوتا نا. مرزا تو چھپائی ڈیبیٹ میں. فاروق بھائی پڑھے ہیں دل بھر میرا یہی ہے فیصلہ یہی اور کرنا یہی ہے. یار جب انہوں نے وہ کیا نا، جب وہ بات وہاں پہ آئی نا، اس بات پہ قسم سے ہم کوئی ہنسے تھے، اس سارے ہنسے تھے نا، سیریس ہے خالی سارے ہنس رہے ہونے obviously. اور میں کہا بے شرمو دیکھو کام دیکھو ان کے دل بھر. یقین مانے اخیر بھائی جہاں یہ مناظرہ ہو رہا تھا نا، وہاں سے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے فاصلے پہ ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، اور ہم تقریباً 7-8 لڑکے جنے تھے. یقین کرے سارے ہنس پڑے جیسے یہ ہوا نا کہ دل بھر یہی ہے. سب نے یقین بولتے ابھی یہ ختم ہو گیا مناظرہ، یہ اینڈ پہ پہنچ گیا. ابھی ہاس کے بس ان کے پاس یہی رہ گیا اخیر بھائی. اور اس ٹرن میں نا عمران بھائی، اس ٹرن میں یہ جب امتیاز بھائی کے جواب دو، اس نے یہ شعر پڑھا. اس شعر پڑھنے کے بعد اس نے پورے 4.5 منٹ جو ہے نا اس نے یہی کہتا رہا، اس بابے نے یہ کہا، اس بابے نے وہ کہا، اس بابے نے وہ کہا، بس کچھ بھی نہیں کیا اس نے اس کے بعد، سوائے اس کے کہ اس نے بزرگوں کے نام لے. عثمان بھائی ایک لمحہ تو ایسے بھی آیا تھا، میں نے سمجھا رضیہ اٹھ کے بھاگنے لگی تھی. اٹھ کے ٹیبل کے اوپر سے، مطلب میں بھی یہی سمجھ رہا تھا عمران بھائی جمپ لگانے لگا ہے. میں عدنان بھائی کی طرف نا، یہ عدنان بھائی میں کہ شاید کوئی بات ایسی ہو گئی ہے. انگلش میں تھی تو انگلش میں اتنا آپ کو پتہ ہے مجھے اتنے انگلش کا وہ سمجھ نہیں ہے، پر پھر بھی سمجھ آ رہی تھی. مگر جب وہ رضیہ تھوڑی سی جذباتی ہو گئی تھی میرے خیال میں، ہاں تھوڑا سا نا. اور وہ ماڈریٹر کی طرف بھاگا تھا یا پتہ نہیں عدنان بھائی کی طرف، بھائی کی طرف تھا. عدنان دیکھنا، غور کرنا، آپ کو ویڈیو پڑی ہوگی نا، آپ دیکھنا اس کے ریاکشن میں.
حد ہے یار. میں تو دل میں کہہ رہا تھا رضیہ بہن آپ کے یہ مطلب آپ کے یہ کام نہیں ہے, آپ جو آپ کا کام ہے وہیں تک رہے. دیکھیں کچھ پتہ ہے نہیں تو دل بھی نرم سے ہوتے ہیں. کام تو رضیہ باجی نے ادھر بھی وہی کیا نا, وہاں بھی ان کا یہی کام ہے, پورا چینل اسی بات پہ بیسڈ ہے کہ کلپ کاٹو, اور یہاں بھی گندی عادت سے رضیہ باجی باز نہیں آئی, کلپ کاٹ کے لے ہی ساتھ آتے ہوئے عدنان بھائی کی کلپیں اٹھا کے لے آیا پورا بھر کے کہ لو جی یہ کہا تھا وہ کہا تھا. انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بھائی ایسے تو میں نے 400 باتیں کی ہیں, بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ ریٹرن میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, زندگی میں انسان نے کہاں کیا کچھ نہیں بات کی ہوتی, بھائی ساری باتیں اٹھا کے لیں. خدا کی قسم یہ تو امتیاز بھائی اور عدنان بھائی ہیں, شرافت والا ہاتھ رکھتے ہیں. میں ہوتا نا تو میں تو کہتا کہ مرزے نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کھسی ہیں, میں لے ہوں اس بات کو. نہیں بالکل ایسا ہی ہے عقیل بھائی. دیکھیں اگر آپ ایسی بات کرتے جو سچ ہے تو کیا یہ جو ان کا گند نکل کے آیا ہے یہ آتا؟ یقین مانے میں جانتا ہوں ہمارے جو مجاہد تھے ان کا صبر تھا الحمدللہ. بالکل ایسی ہے. میں اور عدنان بھائی اہیر کو بھائی بہت ایک اچھی چیز طرح اور جانتا ہوں. بتاؤں, آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بڑا مولوی. ہاں زاہد بھائی کیسے ہیں؟ بڑا اچھا جی مولوی. مجھے نا صرف 1 منٹ کا موقع دے دیں. زاہد بھائی شیر خدا بھائی 1 منٹ رکو. مولوی کو موقع دے دیو, بس نکل جانی ہے, موقع دے دیو مولوی. جی ظاہر صاحب میں کافی دیر سے میں کیا سی نا بس نکل جانی. اچھا میں کافی دیر سے سن رہا تھا, لیکن میں نا صرف چھوٹی سی ایک بات کروں گا, اس کے بعد آپ کنٹینیو کیجئے گا. اور وہ ذرا آپ نا جتنے بھی بھائیاں ذرا دھیان سے تھوڑا سا نا میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں, وہ سنیے گا, غور سے سننا ہے سب نے, غور و فکر کرنی ہے آپ نے بس. جی ارشاد ارشاد. believe that Isa alayhi salam has died. It is the ijma of the Sahaba, right? Now, as per this statement, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was against the ijma of Sahaba for 12 years, and Mirza Sahib said, if you deny the ijma of Sahaba, you are a mal'oon. You are a mal'oon. According to his own statement, he was mal'oon for 12 years. How? Because his own statement. Now the point is, if he was a mal'oon, cursed as per his own statement, how can he be a prophet? You need to answer the question. You are sitting here to defend Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. He was committing shirk. He was cursed. He was against ijma of the Sahaba. He was جی اور شیر دیا پترا, بس یہ سنوانا تھا. ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کے سامنے کہا کہ according to his own statement, as per his own statement, he is mal'oon. اس تو وڈا ہور کیڑا چھتر چاہیدہ مردیو. واہ ماشاءاللہ. پنجابی ٹرانسلیشن بھی لے لیں, پنجابی ٹرانسلیشن بھی لے لیں, کیونکہ ان کے مرضیوں کے نبی جی پنجابی تھے. انہوں نے کہا پائی ہو اپنی گلاں جو لانتی ثابت ہوتا ہے, یہ ترجمہ ہے اس کا. جی اتنی دفعہ کسی نے نا منہ پہ بیٹھ کے ان کو کذاب دجال کا چہرہ نہیں کرایا ہوگا جتنا اس نے کرایا. اور سارے یہ یقین کچھ نمونے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, وہ ہمیں اپنی براڈوں پہ اس کو کذاب دجال نہیں کہنے دیتے, اور الحمدللہ ہم ان کے گھر جا کے کہہ کے آئے ہیں. یار دیکھیں اللہ کی قدرت, سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت دیکھو پلیز. جی شیر خدا صاحب. Over part we believe the promised Messiah and the Mahdi. What did he say in lecture Ludhiana? You, like Ibn Taymiyyah said, we should not be like. But this I want trying to tell. Muhammad said, we will follow the path of the Bani Israel. This is the Bani Israel. Tahrif al-kalim. You know, tahrif al-kalam. Just changing the words. He says, when you want to understand, like Ibn Taymiyyah said one thing, compare one sentence with the other sense or word in other part of the book. Lecture Ludhiana, page 70. 1907. We believe the... یہ لٹکا گیا ہے رضیہ کے جتنے بھی حوالے انہوں نے بزرگوں کے دیے ہیں نا, لٹکا گیا اور اپنے بندے کو یہودی بول گیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے جو شیخ صاحب نے سنایا تھا. یہ وہ ہے نا, وہ کیا ہے یار, جو 6-7 مرضیوں کو ساتھ لے کے پھر نکلتا ہے لائیو پہ, اور جاتے ہی کہتا ہے مجھے ماڈریٹر بناؤ پہلے پھر بات کروں گا. کیا نام ہے اس کا؟ راجا نا ایک شیخ صاحب ایک دفعہ گئے ان کا وزٹ کرنے, تو مسرور نے نا راجا کو بھیجا. رہن دیو فروغ بھائی. نہیں میں سناواں گا, آج میں سناواں گا. مسرور پتہ ہے, سب نو پتہ ہے. راجا موڈریٹر بڑا مشہور ہے, سناؤ جی راجا موڈریٹر دی گل سناؤ. جی راجا موڈریٹر.
راجہ کو ڈرائیور بنا کے مسرور نے بھیجا کہ جاؤ ذرا شیخ صاحب کو گھما پھرا کے تو جلدی جلدی جو ہے نا، اس سے پہلے کہ یہاں کوئی ویڈیو نہ شروع کر دیں تو چھوڑاؤ یار، کوئی جو کرتا ہے عزت بچتی ہے بچاؤ۔ اچھا، راجہ بیٹھا ہوا گاڑی میں چلا رہا ہے، شیخ صاحب ساتھ ہیں تو لے کے جا رہا ہے۔ رستے میں شیخ صاحب کو جو بھی دوست رابطے میں تھے نا کہ شیخ صاحب کہاں پہنچے، تو شیخ صاحب کو کال آتی ہے اور وہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب سنائیں، سب خیریت ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ تو احمدیوں کے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ مسائل کو پریشانی تو نہیں ہے؟ تو شیخ صاحب نے نا اسپیکر پہ کہہ دیا، کہتا ہے انہوں نے کی کہنا ہے، تو کھسی لوگ نے انہوں نے مینوں کی کہنا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں راجہ عطاء المنان نا مجھے یوں کر کے دیکھنے لگ گیا، شیخ صاحب یہ کیا بات آپ نے کی ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں بھائی بیٹھا رہ پتر، میں تیرے نالوں زیادہ پڑھیا ہوا ہے، تیرے نبی دا جملہ ہے، انہیں خود کیا ہے تو پڑھے لکھے ہو، تم کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ کہتا ہے جی ماشاءاللہ میں سارا پڑھا ہے جی، میں یہاں یہ جامعہ وہ فلان یہ وہ۔ شیخ صاحب کہتے ہیں یہ نہیں پڑھا کہ مرزا صاحب نے تو کھسی کر دیا احمدیوں کو؟ او خدا کی قسم، شیخ صاحب کہتے ہیں اس کا بوتھا دیکھنے والا تھا، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نہیں مخنث نہیں، کھسی کے لفظ ہیں بھائی، کھسی کے، مخنث مین ہے کھسی کے سے، بالکل۔ تو انہوں نے کہا جی مرزا نے تو ہمیں کھسی کر چھوڑا۔ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے سچا مومن خسی ہوتا ہے۔ ہاں جی، سچا مومن تو جی سوری معذرت کے ساتھ مرشد ان کو بتائیں کھسی اور مخنث میں بھی فرق ہے۔ مخنث اور ہوتا ہے، کھسی تو وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی وہ آپ کو پتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ پروسیجر پوچھیں گے تو تھوڑا سا میڈیکل فیلڈ سے تعلق رہا ہے تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو پورا۔ دیکھیں نہیں میں یار سن لیں بھائی، کمال بات ہے، میڈیکل کی بات ہے، دیکھیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مخنث بائی برتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہی ہوا ہے نا، وہ مخنث ہے، وہ مرد نہیں ہے، اس کا بیچارے کا کوئی اتنا زیادہ قصور نہیں ہے۔ کھسی جو ہوتا ہے نا، قربانی والے بکرے کو پکڑ کے شکنجا لگا کے جب وہ پرک کی آواز آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کھسی۔ وہ کہتا ہے مرزے نے ہمیں کھسی کر چھوڑا ہے، پھڑ کے کھسی کیتے نے، ہٹ تواڈی ادھر کڑک ادھر کڑک۔ پہلے وہ کہتے ہیں ہم تھے مرد، پھر مرزا جی نے ہمیں پکڑ کے کھسی کر دی ہے، اب ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اب مطلب ڈیبیٹ وغیرہ۔ تو بہت بڑا ڈفرنس ہے، کھسی ایک پروسیجر سے ہوتا ہے، مخنث بیچارہ پیدا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح جیسے آپ رضیہ کا کوئی قصور تو میں بیچارے کا نہیں نا، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، لیکن یہ عطاء الزنان ہو گیا، یہ اپنا وہ ہو گیا، وہ جو ان کا وہ نہیں ہے، وہ جو کہتا تھا کہ ہاں امی نے مینوں نہیں دسیا کہ انگریز دی اولاد ہے، میں تو سمجھتا تھا۔ ہاں، اب انصر رضا جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ احمدیوں کا کھسی مومن ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں پہلے تھا پھر میں بنا ہوں۔ تو دیکھیں یہ فرق ہے پروسیجر کا اور بائی برتھ کا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو پلیز دیکھیں ظلم نہ کیا کریں آپ لوگ میڈیکل کی فیلڈ کے ساتھ کہ دونوں باتوں کو جوڑ دیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ یہ ڈفرنس بتانے کا۔ یہ آپ نے جو الیبریٹ کیا ہے نا کھسی پہ، یہ میں بتانا چاہتا تھا۔ نیچے ایک بھائی نے ان کو مخنث بولا، مخنث نہیں، یہ کھسی تھے، کھسی۔ بالکل وہ پورے پروسیجر سے گزار کے پھر کر کے پھر مارکیٹ میں چھوڑا ہے کہ اب جاؤ، اب تم میدان میں جاؤ اور جہاں سے نکلے ہو وہیں گھس جاؤ، اور خبردار کہ کہیں پہ بھی تم نے مجھے ڈیفینڈ کیا کچھ نہیں کرنا، بس بے شرموں کی طرح کی کھا کھا کوکی کو دانت نکالتے رہے۔ اور بندہ پوچھے، وہ عامر بھائی بات کرتے ہوتے ہیں کہ اتنا تام جھام، پہلے انڈیا چھوڑا پھر پاکستان چھوڑا اور لندن تک چلے گئے، اور جڑے ایتھے کھوتے وہ مکے بھی کھوتے، اور یہی حرکتیں کرنی تھی تو قادیان میں بیٹھ کے کرتے رہتے۔ مطلب اتنی تم لوگوں نے دنیاوی لحاظ سے ترقی کی، وہاں تک چلے گئے اور ادھر بھی جا کے مار وہی چبلیاں ہی رہے ہو کہ بھائی نہیں ہم سے ڈیفینڈ ہوتا۔ تو یار یہ کام دے اتنے سستے چ بھی ہو جانا سی، 250 روپے چاہیے کام ہو جانا سی۔ اور مجھے وہ مرشد ایک مثال یاد آ گئی، ایک بندے سے ہو گیا قتل، تو قتل ہو گیا اور جج نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ اب نہ روتے ہوئے اس کے گھر والے، تو وہ واپس جا رہے تھے، تو وہ ہوتا ہے نا ایک چیمبر والے وکیل ہوتے ہیں، ایک کرسی والے وکیل ہوتے ہیں بیچارے جو نئے ہوتے ہیں نا، ابھی تک چیمبر نہیں الاٹ ہوا ہوتا، تو وہ کہیں پیپل کے پیڑ کے نیچے، وہ کہیں وہ نیم کے درخت کے نیچے ایک کرسی اور ایک ٹیبل والا آفس ہے۔ اچھا وہ کرسی اور ٹیبل والے نا کسی وکیل نے دیکھا اور اس کو ترس آیا کہ یار روتے ہوئے جا رہے ہیں، اس نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یار بندے نو نا پھانسی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یار میں اپیل کر دیتا ہوں، اللہ کرم کرے گا، 5000 روپیہ فیس لگے گی۔ تو وہ نا انہوں نے کہا یار، وہ ایک ان میں سے سیاح تھا نا، زیادہ سیاح تھا عطاء المنان کی طرح، انہوں نے کہا یار اے بھی کوئی وکیل ہے، وہ 5000 جی دی ٹوٹل فیس ہے تے بورڈ دے درخت دے تھلے ایک کرسی تے ٹیبل دا دفتر ہے، اینے کی بندہ بری کرانا ہے، ادھر آؤ میں تانوں چنگے وکیل کو لے کے جانا۔ وہ بھائی اس کو لے گیا، ایسوسیٹس والا چیمبر ہے وہ، جیمز اینڈ جیمز میگیل ایسوسیٹ، بھائی وہاں لے گیا۔ اب شیشے کے دروازے، ادھر سے اسسٹنٹ بھاگ کے پانی کا گل
लाश लेके आ रहा है, वहां पैरालीगल्स घूम रहे हैं, पूरी टीम है भाई, वो पूरा बैठ गया उनका, है ना, 15 बंदों की टीम बैठ गई और दे चर्चे पे चर्चा और फाइलें इधर से उधर, ये केस, वो साइटेशन निकालो, 2005 के केस की साइटेशन निकालो, ये सारा दड़ा लगा दिया। एंड में उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपया फीस होगी भाईजान, कल हम अपील कर रहे हैं, बस आप घर जाए, बेफिक्र हो जाए, काम हो जाएगा। लो जी, वो घर के सारे जानवर बेच दिए उन्होंने, चारपाइयाँ बेच दी, बोरिया बिस्तर कपड़े बेच दिए और 5 लाख वकील साहब को दिया। अगले दिन अपील हुई, 1-2 तारीखें डली, जज साहब ने कहा जी फिर जनाब फांसी ही है। अब वो फिर रोते धोते हुए जब वापस उसी बोर्ड पीपल के दरख्त के नीचे से गुजरे ना, तो वो जो फट्टे वाले और कुर्सी वाले भाई साहब थे ना, उन्होंने कहा इधर आई गल सुनी की बनया जी केस का जवानो, कहते कोई नहीं जी फांसी हो गई है। तो उन्होंने कहा कंजरो यही काम मैं 5000 च करा देना, तुसी 5 लाख रुपया खर्च करके एंड फांसी हुई ना। ओ भाई तुमने स्टूडियो बुक, ये वो कैमरे, ये वो, यही कहना था कि हम मिर्जा को डिफेंड नहीं करते और बाबे बाबे बाबे, तो 250 में यही काम टिकटॉक पे कर लेते हैं। हद हो गई है यार, मतलब। मुर्शिद, मैं इनके खसी होने की एक और आपको मिसाल दूं, वो ये है कि इनकी इस डिबेट की शराइत में एक शराइत पता क्या थी? ये जो हमारी लोकेशन है इसको बिल्कुल अनोनिमस रखना है, किसी को कोई पोस्ट कोड नहीं देना, किसी को कुछ नहीं बताना। यार डर किस चीज का आपको भाई? लंदन में बैठे हुए हो, तुमको पूछो कि पिंड 136 जनूबी में तो बैठे नहीं हुए तुम। और देखे हमारे शेरों की जो आला ज़र्फी है, खुदा की कसम, इम्तियाज भाई और अदनान भाई दोनों ने हमें पोस्ट कोड नहीं दिया, बोलते हैं आप इस इलाके में आके बैठ जाओ, अगर हमें जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। लेकिन खुदा की कसम उस्ताद अदनान और इम्तियाज भाई ने हमें बिल्कुल अपनी लोकेशन नहीं बताई। एक मखसूस जगह पे हम बैठे रहे हैं, लेकिन वहां से आगे नहीं आने दिया, इतनी आला ज़र्फी थी इनकी। और दूसरी तरफ ये देख लें, ये खसी हैं जो कसम से। अब खस्सी पे चर्चा चल ही निकली है तो ये स्कल क्रशर भाई भी आ गए हैं, वो बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, अभी आपको बताएंगे। आप ये देखें, वो कहते हैं कि ये जो वेन्यू था ना, ये भी कुछ 15 मिनट पहले खोला है। अब मुझे तो इन चीज़ों का पता है, मैं इस मीडिया की फील्ड में हूँ, कि आपको एक लाइव स्ट्रीम अगर करनी है ना, या कम से कम रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो माइक्स, कैमराज, सेटअप की है, अपने कैमराज को पोजीशन करें, आप पूरी प्लानिंग करें।